أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانيه تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد صدق الله العظيم. Allah says in the Quran, Allah has revealed the best message in the form of a book, consistent with itself yet repeating. The skins of those who fear their Lord tremble from it, and then their skins and their hearts soften at the remembrance of Allah. That is the guidance of Allah. He guides whom He pleases, and whoever Allah lets go astray, for him there is no guide. جزاک اللہ خیر. حافظ حمزہ خان جو اس کورس کا ایوننگ سیشن جو بصیرہ کیمپس میں ہوا ہے، تو یہ اس کے ماشاءاللہ بڑے ہی ایکٹیو پارٹیسپینٹ رہے ہیں اور انہوں نے یہ کورس ماشاءاللہ مکمل کیا ہے. اللہ تعالیٰ ان کی آواز میں، ان کے قرآن میں، ان کے حفظ میں برکت عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم. قال اللہ تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ صدق اللہ العظیم. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم صدق اللہ العظیم. آج کے پروگرام کا باقاعدہ آغاز اس دعا سے کرتے ہیں کہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی. ہم تمام حضرات، میں سب کی طرف سے یہ دعا پڑھی، اپنی طرف سے نہیں، سب کی طرف سے، کہ ہم جو کچھ بھی آج کہیں وہ اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے اور اس کو دوسروں کو سمجھنا آسان کر دے، اور ہمارے اس کام کو کہ ہم نے جو کام کیا ہے، جو 6 ہفتے میں کیا ہے، اس کو آئندہ آپ ہماری زندگی کا حصہ بنا دیں اور اس کے ذریعے سے قرآن کو سمجھنا ہمارے لیے آسان فرما دیں. تو الحمدللہ 22 اپریل کو جس سفر کا آغاز ہوا، ایک بہت ہی بابرکت محفل کا آغاز ہوا، عربی گرامر کورس، اور جس کا نام ہی بہت پیارا، لسان القرآن. یہ تو میں الحمدللہ میں بہت اس پہ کنونس ہوں، اور میں استاد محترم کو بہت کریڈٹ دیتا ہوں کہ انہوں نے یہ نام جو چنا ہے یہ بھی اللہ کا ایک انعام ہے. ورنہ مختلف کورسز کے نام ہوتے ہیں، اسلامک عربک گرامر، قرآنک گرامر، یا اس طرح سے. اس کورس کا نام، اور ماشاءاللہ جو کتاب انہوں نے لکھی ہے اس کتاب کا بھی یہی نام کہ لسان القرآن. لسان، اب آپ عربی سمجھ گئے ہیں ماشاءاللہ، زبان کو کہتے ہیں، قرآن کی زبان. اس نام رکھنے کا میں سمجھتا ہوں ایک مقصد یہ بھی ہے کہ کوئی یہ سمجھ کے نہ آئے کہ میں عربی لینگویج سیکھنے آیا ہوں. یہ کورس کرنے کے بعد میں فر عربی ایک دوسرے سے بات کر رہا ہوں گا. پہلے دن سے یہ بات ذہن میں ڈال دی گئی ہے کہ اس عربی کو سمجھنے کا مقصد قرآن کو سمجھنا، ہمارا بیسک ٹارگٹ قرآن کو سمجھنا ہے. تو اسی لیے مجھے پوری امید ہے اور پورا یقین ہے الحمدللہ آپ میں سے جتنے لوگ بھی یہاں پر آئے ہیں وہ سارے اسی نیت سے آئے کہ اس عربی کو ہم سیکھیں، اور اس کے ذریعے سے وہ جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور ہم نے اس قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا ہے کوئی سمجھنے والا. اور آپ یقین کریں کہ آپ تصدیق کریں گے اس بات کی کہ اس کورس کے کرنے کے بعد آپ کے لیے بہت سی آسانیاں ہوئیں. بہت سی آیات میں اس مرتبہ پہلی مرتبہ پورے کورس میں بھی بیٹھا ہوں ساتھ. الحمدللہ میں نے بھی بہت کچھ سیکھا ہے. کسی شخص سے ایک لفظ سیکھ لیں تو وہ آپ کا استاد ہے. تو میں نے اس پورے سیشن کے دوران جتنا آپ نے سیکھا اتنا یا کم از کم اس سے 10% کم میں نے بھی سیکھا ہے. تو میرے بھی استاد ہیں. تو ماشاءاللہ انہوں نے اس انداز سے پڑھایا ہے اور ہر جگہ پر قرآن کا ریفرنس آیا، احادیث کا ریفرنس آیا.
جب بھی کسی چیز کا کسی کلاس کا جب آغاز ہوتا تھا شروع میں حدیث لازمی پیش ہوتی تھی اور اس کے ساتھ ساتھ پھر قرآن کی آیت. اور جو میں اس بات پہ حیران تھا, میں یہ سمجھ رہا تھا کہ یہ جو قرآن کی آیت پیش کی جا رہی ہے, حدیث پیش کی جا رہی ہے, یہ شاید یہ صرف تذکیر کے لیے ہے, یہ شاید نصیحت ہے اور یہ شاید تربیت کے لیے ہے. لیکن بعد میں 2 منٹ کے بعد ہی پتہ چلتا کہ یہ اصل میں آج کا جو ٹاپک ہے اس آیت کے اندر ان الفاظ کا ذکر ہے, اس گرامر کے قاعدے کا ذکر ہوتا ہے جس کی یہ بنیاد بناتے ہیں شروع میں. تو اس طرح سے اس مثال کے ذریعے سے ہمیں وہ آیت انشاءاللہ ہمیشہ یاد رہتی ہے. تو یہ اس بات کی تصدیق آپ کرتے ہوں گے یقیناً. تو اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں اور علم میں برکت عطا فرمائے, کام میں برکت عطا فرمائے. اور الحمدللہ جن لوگوں نے یہ ارینج کیا, اب یہ بھی قابل تحسین ہے. آپ دیکھیں کہ یہ کوئی ایسا ادارہ, کمرشل ادارہ نہیں ہے کہ جس میں کوئی شخص آ جائے اور اسٹریٹ اوے یہ کہا جائے کہ یہ رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں, یہ فیس ہے, آپ یہ جب تک فیس نہیں دیں گے آپ اس ادارے میں انٹر نہیں ہو سکتے, آپ یہ کام سٹارٹ نہیں کر سکتے. تو الحمدللہ یہاں پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ فیس تو ضرور رکھی گئی ہے. ظاہر ہے یہ ادارہ ہے, آپ نے ادارہ دیکھ لیا آج, پہلے آپ نے کیمپس دیکھا تھا, بہت سے لوگوں نے بحریہ کا کیمپس دیکھا, آج یہ بڑا ادارہ دیکھا, یہاں کے انتظامات دیکھے, بجلی کا بل بھی آتا ہے, پانی کا بھی ارینجمنٹ ہوتا ہے اور باقی سارے اخراجات بھی ہیں. لیکن یہ فیس اتنی نہیں رکھی کہ ہم ان اخراجات کو پورا کریں. وہ الحمدللہ بہت سے لوگ ساتھ دے رہے ہیں اور وہ اخراجات ہمارے چل رہے ہیں. لیکن یہ فیس بہرحال پھر بھی کسی نہ کسی حد تک ہمارے لیے ایک یہ بھی ہے کہ جب آپ فیس دیتے ہیں تو پھر آپ ریگولر بھی آتے ہیں, ورنہ آدمی کیجول رہتا ہے. تو بہت سے لوگوں نے فیس دی, بہت سو نے آدھی فیس دی, بہت سو نے بالکل فیس نہیں دی, ہم نے کسی کو منع نہیں کیا. تو الحمدللہ لوگ ادھر آ رہے ہیں. ایسے اور بھی ادارے ہیں اور ہوں گے, ہم یہ نہیں کہتے آپ نے اسی میں آنا ہے, بس یہ جو پڑھ لیں آپ, جب ادھر سے باہر نکلیں کسی نہ کسی ادارے کے ساتھ قرآن کے تعلق کی وجہ سے جڑ جائیں, کہیں نہ کہیں ضرور جائیں. یہ ادارہ بھی ایک دیکھیں آپ, اللہ تعالیٰ نیتوں میں برکت دیتے ہیں. یہ ہمارے استاد ہیں جو نعمان واجد عزیز صاحب ہیں, جو CEO, 2016 میں ایک کمرے سے آغاز ہوا. یہاں پر رہتے تھے قریبی, ایک فلیٹ تھا, اس میں ایک کمرہ انہوں نے مختص کیا ہوا تھا, شام کے اوقات میں یہ قرآن اور حدیث کی تدریس کرتے تھے. اس میں الحمدللہ میں اس وقت سے شامل ہوں. اس کے بعد پھر ایک 10 مرلے کا گھر لے لیا جھگلالہ اسکیم 3 میں, پھر 20 مرلے کا گھر لے لیا, اور اس کے بعد پھر ڈائریکٹلی ہم یہاں پر یہ جو آپ کے سامنے 10-10.5 ہزار اسکوائر فٹ کا یہ ماشاءاللہ ایک پورشن ہے. تو اللہ برکت دیتے جا رہے ہیں. اب اخراجات کہاں سے پورے, یہ بھی اللہ برکت دے رہے ہیں, لوگ آ رہے ہیں, اس میں بھی برکت ہو رہی ہے. اب ہمیں اس میں بھی جگہ کی کمی محسوس ہونا شروع ہو گئی. تو اب ہم نے یہ سوچا کہ اب ہم اس کام کو اور پھیلائیں. بحریہ میں الحمدللہ کیمپس کھل گیا ہے, اس کے بعد ابھی نیکسٹ ٹارگیٹ ہے اسلام آباد میں انشاءاللہ کیمپس کھلے گا, اور اس کے ساتھ ساتھ پھر اور جگہوں پہ بھی کھلے گا. تو مقصد یہی ہے کہ لوگ آئیں, اور ہمارا یہ ایکسپیرینس ہے پچھلے تقریباً آپ سمجھ لیں 5-6 سال سے 7 سال سے شروع سے میں ساتھ ہوں, اور ہم نے دعوت کا بڑا کام کیا. لوگوں کو ایک ایک دروازے پہ جا کے بھی دعوت دی ہے, لوگوں کو فون کے ذریعے دعوت دی ہے, میسیجز کے ذریعے دعوت دی ہے. تجربہ میرا بھی یہ ہے اور ہمارے سارے ساتھیوں کا یہ تجربہ ہے کہ لوگ انتظار میں, لوگ سیکھنا چاہتے ہیں دین, لیکن ان کو کوئی جگہ نہیں مل رہی. تو لوگ تیار بیٹھے, یہ ہماری ہی کمی ہے اور کمزوری ہے. تو اس لیے کوشش جو بھی کر رہا ہے اس کے لیے دعا کریں, اللہ ان کے کام میں برکت دے, اور ان کے ساتھ جیسے بھی تعاون کر سکتے ہیں آپ ان کے ساتھ تعاون کریں. سب سے بڑا تعاون یہ ہے کہ آپ اس ادارے میں آئیں اور وہاں آگے علم حاصل کریں, یہی سب سے بڑا تعاون. یہاں سے علم حاصل کر کے باہر نکلیں گے تو بس الحمدللہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنے گی. تو جزاکم اللہ خیر. یہ باتیں تو کچھ ہو گئی ادارے کی. اس کے بعد آج کے پروگرام کا کچھ ایسے ترتیب ہے کہ ابھی ہم جتنے بھی ہمارے طلبہ جو اس پروگرام میں صبح یا شام میں شریک ہوئے, ان میں سے پہلی بات تو یہ کہ معذرت ہے, سب کو ہم سٹیج پہ بلا نہیں سکتے, وقت کی کمی ہے. ظاہر ہے ہر کام جب شروع ہوتا ہے اس نے ختم بھی ہونا ہے. تو چند افراد کو ہم نے دعوت دی ہے, انہوں نے بلکہ خود والنٹیئر کیا ہے کہ ان کو ہم بلائیں گے اسٹیج پر. یہاں آ کر انہوں نے اس سارے سیشن کے دوران کوئی کیا بات سیکھی یا کوئی ایسی خاص بات وہ کرنا چاہتے ہیں, اپنے تاثرات پیش کریں, تو ان کو ہم باری باری بلائیں گے. تو ابھی یہ سیشن ہمارا چلے گا مغرب کی نماز تک, اور مغرب کی نماز کا صرف 15 منٹ کی بریک ہوگی.
مغرب کے فوراً بعد آپ نے واپس آنا ہے. آج چائے کا وقفہ نہیں ہوگا، معذرت. آج آپ کو آخر میں انشاءاللہ کھانا کھلائیں گے. تو نماز کے فوراً بعد آپ واپس آئیں گے تو پھر بصیرہ کے جو ہمارے سی ای او ہیں نعمان واجد عزیز صاحب، وہ چند باتیں آپ سے کریں گے، اور اس کے بعد پھر ہم جو آپ کے سرٹیفکیٹس ہیں اس کی ڈسٹریبیوشن کریں گے. سرٹیفکیٹ ڈسٹریبیوٹ کرنے کے بعد پھر استاد محترم ان سے اختتامی کلمات کے لیے پھر ہم ان کو تکلیف دیں گے کہ وہ آئیں اور آخری نصیحتیں آپ کو کریں. تو اس کے بعد پھر ہمارا پروگرام مکمل ہو جائے گا اور پھر آپ کے لیے عشائیے کا انتظام ہوگا. تو یہ ترتیب ہے. تو اب ہم باقاعدہ آغاز کرتے ہیں اپنے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کے تاثرات کا. تو سب سے پہلے میں دعوت دوں گا، شام کا جو سیشن تھا بیریا میں، ادھر ایک حسین احمد صاحب ہیں، ان کو میں دعوت دوں گا سب سے پہلے وہ آئیں. ایک چیز کی آپ سے ریکویسٹ ہے کہ وقت کا خیال رکھیں. وقت میں آپ دیکھیں مغرب کے لیے ٹائم ہمارے پاس بس آدھا گھنٹہ ہے. تو جو صاحب آئیں کوشش کریں زیادہ سے زیادہ لوگوں کو موقع مل جائے. تو آپ آئیں 2 سے 3 منٹ کے اندر جو گفتگو کرنی ہے آپ نے ضرور کریں. تو انشاءاللہ ہم چاہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس دوران میں آ جائیں. تو سب سے پہلے میں حسین احمد صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ آئیں اور اپنے تاثرات پیش کریں. میرا نام قاضی حسین احمد ہے اور ٹیلی کام انجینئر ہوں. اسٹیپ ہے ایئر فورس کا ادارہ ہے، اس میں جاب کرتا ہوں. صبح کے ٹائم وہاں جاب کرتا ہوں، شام کے ٹائم پھر میں نے یہاں پہ چوز کیا ہے کورس کرنے کا. تو میں نے اس کا بصیرہ کا ایک بینر پڑھا تھا، پھر میں نے ان سے رابطہ کیا، تو پھر فیس بک کا پیج لائک کیا، پھر مجھے پتہ چلا کہ یہاں پہ کورس چل رہا ہے. تو پھر میں نے رابطہ کیا ان سے. تو الحمدللہ میں نے کورس مکمل کر لیا اور ایک چھٹی بھی نہیں کی. اور اس کورس کا میں نے جو سیکھا ہے فائدہ یہی ہے کہ ایک چھٹی آپ نے اگر کر لی تو اس میں کافی زیادہ گیپ آ جاتا ہے. تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ چھٹی بالکل ہم نہ کریں اور دوران سیشن سوال کم سے کم کریں. جو ریلیونٹ سوال ہو وہ کریں. اینڈ میں اسی کا جو سوال ہم ذہن میں سوچ رہے ہوتے ہیں اس کا جواب ہمیں اینڈ میں مل جاتا ہے. تو مجھے تو اس کورس سے اپنی زندگی میں کافی زیادہ چینجنگ آئی ہیں، بہت زیادہ فائدہ ہوا ہے. انشاءاللہ میں اس پہ عمل بھی کروں گا. کورس لسان القرآن میں سر نے ہمیں صرف کورس نہیں پڑھایا ہے، اس کے ساتھ ساتھ ہمیں سر نے ہماری تربیت بھی کی ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو بھی ہم نے سیکھا ہے اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ٹھیک، السلام علیکم. میرا نام جیسے انہوں نے بتایا قاضی محمد ادریس ہے. میں نے 33 سال فوج میں نوکری کی، کچھ 7 سال ٹیلی نار پاکستان میں نوکری کی، اور پچھلے 11.5 سال سے المصطفیٰ ٹرسٹ جو آپ کے قریب ہی ہے اس کے ساتھ منسلک ہوں. وہاں پہ ہم غریبوں کا علاج اور ضرورت مندوں کا علاج مفت کرتے ہیں. آنکھوں کا آپریشن بھی کرتے ہیں موتیے کا، اور لینس بھی مفت میں ڈالتے ہیں. کسی کو بھی آپ بھیجنا چاہیں جو ضرورت مند ہو تو ہی از ویلکم. ہوا یوں کہ جب میں ٹیلی نار پاکستان سے ریٹائر ہوا تو اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں یہ خواہش ڈالی کہ مجھے قرآن پاک کو سمجھنا چاہیے. اس خواہش کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کچھ راستے میرے لیے کھول دیے. ان راستوں پہ میں چلتا رہا. انہی راستوں میں سے ایک راستہ بصیرہ انسٹیٹیوٹ کا تھا. یہ 16-17 میں اسٹریٹ 10 میں انہوں نے اس کو چالو کیا تھا. تو میں وہاں پہ گیا اور میرا اندازہ یہ ہے کہ یہی میرے استاد تھے اس وقت. اندازہ ہے، میں دعوے سے نہیں کہہ رہا ہوں. اس کے بعد پھر بصیرہ اسٹریٹ 18 میں شفٹ ہو گیا. تو میں نے وہاں پہ اپنا نام رجسٹر کرایا. ایک 3-4 مہینے کا کورس تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کو منظور نہیں تھا. میں ہفتے کے بعد مجھے وہاں پہ کچھ مجبوریاں تھیں، میں نہیں جا سکا. پچھلے سال بصیرہ نے ایک آن لائن کورس اعلان کیا اس میں میں شامل تھا. اس کا بہت فائدہ تھا. گھر میں بیٹھ کے آپ فیس دے کے آپ مطلب کورس کر سکتے تھے. اس میں 3-4 مہینے لگائے، لیکن اس میں موسم کی تبدیلی کے ساتھ کھانے کا ٹائم، عشاء کی نماز کا ٹائم اور کلاس کا ٹائم گڑبڑ ہو گیا. پھر ابھی یہ لسان القرآن کا اعلان ہوا تو میں اس میں آ گیا. الحمدللہ بہت اچھے طریقے سے یہ پایہ تکمیل تک پہنچ گیا. میں یہ ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ اس کورس کے جو استاد ہیں
عامر سہیل صاحب، یہ اللہ کی طرف سے ایک عمومی بلیسنگ ہے بصیرہ انسٹیٹیوٹ کو، اور ایک خصوصی بلیسنگ تھی ہم اسٹوڈنٹس کو جو ان کی کلاس میں تھے۔ انہوں نے جس محنت سے، جس محبت سے اور جس جد و جہد سے ہمیں یہ کورس کروایا، میں ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ قرآن پاک کی آیات کو اور احادیث نبوی کو عربی زبان کی لغت کے مختلف حصوں میں ڈھالنا اور وہ آیت منتخب کرنا جو اس سلسلے میں، اس حصے میں اسم اور فعل کی جو جہت ہے اس میں فٹ کرنا، لگتا یہ بہت آسان ہے، لیکن میرے نزدیک یہ ایک بہت مشکل کام تھا، بہت محنت طلب کام تھا، اور اس کے لیے بہت زیادہ وقت چاہیے۔ میں اس ساری جد و جہد کے لیے عامر سہیل صاحب کو سلام پیش کرتا ہوں۔ یہ واقعی انہوں نے جس محنت سے ہمیں پڑھایا، سمجھایا، یہ ایک بہت بڑا کام تھا۔ عربی ایک مہینے میں نہیں آ سکتی۔ میں جب ان کی کلاس سے فارغ ہوا تو مجھے ایک بات یاد آئی کہ ہم کلاس 6 میں ایک فارمولہ پڑھا کرتے تھے، a+b² = a² + b² + 2ab، اور اسی طرح کے اور بھی بہت سے فارمولے تھے۔ یہ ہم پڑھتے رہے، ان کو ہم استعمال کرتے رہے، فزکس میں بھی، میتھ میں بھی، اور ہم آگے بڑھتے رہے۔ لیکن اس فارمولے کی مجھے سمجھ اس وقت آئی جب ایک استاد نے مجھے MS کلاس میں یہ سمجھایا کہ a+b² کا کوئی مطلب بھی ہے۔ ہم بچپن سے زیر زبر پیش مولوی صاحب سے پڑھتے رہے، یہ نہیں ہے کہ کسی نے نہیں پڑھا۔ جس طریقے سے مولوی صاحب نے پڑھایا ہم نے اسی طریقے سے پڑھا اس کو، لیکن ہمیں اس کا مطلب، اس کا اثر، یہ ہمیں نہ کسی نے سمجھایا تھا، نہ ہمیں کبھی سمجھ آیا۔ میں دوبارہ خراج تحسین پیش کرتا ہوں عامر سہیل صاحب کو کہ انہوں نے زیر زبر پیش کا جو فرق پڑتا ہے اور جو مطلب ہے اور جس جہت میں وہ استعمال ہوتا ہے انہوں نے سمجھایا، اور انشاءاللہ ہم صرف اس کام کے لیے ان کو ہمیشہ یاد رکھیں گے۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم، نام صلی اللہ رسول الکریم۔ جب یہ کورس شروع ہوا تھا تو میرا یہ خیال تھا کہ میرا تجربہ تھا باقی کلاسیں کہ آدھا وقت سوتے جاگتے گزرے گا، لیکن الحمدللہ ایک لمحہ بھی ایسا نہیں ہوا کہ جب کلاس کے کسی فرد کو بھی میں نہیں دیکھا کہ وہ انٹرسٹ لوز کیا ہو۔ بڑے اچھے طریقے سے، یعنی ماشاءاللہ عامر صاحب کی شخصیت ہی ایسی میسمرائزنگ تھی، اور کہ ہر چیز جو ہے وہ ہم ایبزارب کرتے رہے، اور اتنا جو جیسے انہوں نے کہا بہت مشکل کورس ہے عربی جو ہم سمجھتے رہے، لیکن اتنا آسان کا انداز سے انہوں نے پیش کیا کہ جیسے قرآن کی آیت ہے کہ ہم نے اس ذکر کو بڑا آسان کر دیا، تو ماشاءاللہ انہوں نے اس کو مزید واقعی ایکسپلین کیا کہ واقعی یہ اگر پڑھایا جائے طریقے سے تو آسان ہے۔ ماشاءاللہ انتظامات بہت اچھے تھے۔ میں جدید صاحب کی بھی بہت اللہ تعالیٰ ان کو اس کا اجر عظیم دے کہ انہوں نے بڑی محنت کی اور ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہوا۔ یہاں پہ میں دو چیزیں فیل کی ہیں، تو اگر ایڈمن دیکھے ان کو، ایک تو یہ ہے کہ آتے ہوئے پچھلی دفعہ بھی ہم آئے تو لوگ جو ہیں وہ کبھی پتلی سیڑھیوں پہ جا رہے تھے، کبھی ادھر والی سیڑھیوں پہ جا رہے تھے، تو کوشش کریں کہ وہ کوئی ڈائریکشن دے دیں، ایک چھوٹا سا ایرو لگا دیں کہ تاکہ بندے جو ہیں وہ اوپر، ورنہ پوچھ رہے تھے کوئی ادھر جا رہے تھے کوئی ادھر۔ اور دوسرا یہ ہے کہ پتہ نہیں، یہ ذرا مشکل بات ہے، لیکن کچھ ایلڈرلی بندے یا جو مشکل ہوتی ہیں خواتین کے لیے، تو کوئی ایسا لفٹ کا انتظام ہونا چاہیے، کیونکہ یہ کافی پروگرام ہوتے ہیں تو سیڑھیاں چڑھنا، 2 فلور جانا جو ہے ذرا مشکل ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ صحیح کو قبول کرے جو ہم نے کیا ہے، اور اجر دے استاد محترم کو۔ اب امید ہے کہ انشاءاللہ آخری دن بات ہو رہی تھی
کہ کوئی ایسا کورس ہو جو تھوڑا سا اور ایڈوانس ہو، کیونکہ کچھ تشنگی باقی رہ گئی ہے، خاص طور پہ آخر کے ان میں جو مشکل ٹاپک تھے ذرا ابواب تھے، تو ذرا ان ابواب کی مزید جو ہے ہم کر سکیں. جزاک اللہ خیر. کہانی کیا تھی مجھے یاد نہیں، لیکن وہ منظر میں آج تک نہیں بھولا. 2 ڈیسک آمنے سامنے دھرے تھے اور ان کے بیچ میں ایک بینچ رکھا تھا. ککے بالوں والے گورے چٹے میرے کلاس فیلو کچکول خان کو سر نے ٹائیگر بنا کر بینچ سے کچھ فاصلے پر بٹھا دیا. سر نے خود بھی شکاریوں والا گولڈ ہیٹ پہنا ہوا تھا اور میرے شکاری لگتے تھے. بولے کچکول خان تم ٹائیگر ہو، یہاں بیٹھو. اس زمانے میں ہم جس پرائیویٹ اسکول میں پڑھتے تھے وہاں 9th 10th کلاس کو ماڈرن ایڈونچر نامی ایک کتاب ایکسٹرا ریڈنگ میٹیریل کے طور پر پڑھائی جاتی تھی. عبدالرحمن صاحب ہمارے انگلش ٹیچر تھے. انہوں نے بینچ پر کھڑے ہو کر ایک سٹوری فیس ٹو فیس ود دا مین ایٹر ٹائیگر پڑھنا شروع کی. کتاب ان کے ہاتھ میں تھی، بغل میں موٹا لمبا ڈنڈا تھا جسے ہم سب مولا بخش کہتے تھے. کلاس کا شاید ہی کوئی خوش نصیب بچہ ہوگا جس کی مولا بخش سے چیخوں بھری ملاقات نہ ہوئی ہو. ڈنڈا بغل میں رکھتے ہوئے سر نے کہا دس از مائی گن. ایک لائق بچہ کتاب پڑھتا جاتا تھا اور کتاب میں دی گئی کہانی کے مطابق سر بینچ پر ہولے ہولے آگے سکتے جاتے تھے. جب کہانی نویس نے شکاری کو ڈھلوان سے چھلانگ لگوائی اور ٹائیگر کی طرف اشارہ کر کے کہا ڈیش ٹائیگر، ہمارے سر نے بھی بینچ سے چھلانگ لگا کر ڈیش ٹائیگر کا نعرہ لگایا اور مولا بخش کچکول خان کی طرف تان لیا. کتاب کی باقی کہانی کیا تھی مجھے یاد نہیں. آج 54 سال بعد استاد محترم جناب عامر سہیل صاحب کا طریقہ تدریس دیکھ کر مجھے اپنا کلاس روم اور سر عبدالرحمن یاد آ گئے. حقیقت یہ ہے کہ طریقہ وہی کامیاب ہے، طریقہ تدریس وہی کامیاب ہے جس میں طلبہ کی بھرپور شرکت ہو. جگمگ میتھڈ آف ٹیچنگ اور وما علینا الا البلاغ والا طرز عمل تدریس کی ناکامی کا سب سے بڑا سبب بنتے ہیں. آپ حیران ہو رہے ہیں کہ یہ جگمگ طریقہ تدریس کیا ہے. یہ ایسا طریقہ تدریس ہے جس میں استاد اپنے آپ کو علم سے بھرا ہوا جگ سمجھتا ہے اور طلباء کو تلاش علم میں سرگرداں مگ سمجھتا ہے چھوٹے چھوٹے، اور ان مگوں میں قطرہ قطرہ علم ٹپکاتا ہے، ایسے جیسے میری سراہی سے قطرہ قطرہ نئے حوادث ٹپک رہے ہیں. میں اپنی تسبیح روز و شب کا شمار کرتا ہوں دانہ دانہ. میرا خیال یہ تھا کہ عمر کے اس حصے میں کچھ بھی نہیں سیکھ پاؤں گا، لیکن واری واری جائیے استاد محترم عامر سہیل پر فعالو کی گردان کورس کی شکل میں تمام کلاس ایسے لگوائی کہ مجھے بھی یاد ہو گئی. حرف و معنی کے میل سبحان اللہ اور گردانوں کے کھیل سبحان اللہ. حرف و معنی کے میل سبحان اللہ اور گردانوں کے کھیل سبحان اللہ. کیا سکھایا ہے، کیا پڑھایا ہے استاد عامر سہیل سبحان اللہ. کاش آپ پنڈی اسلام آباد میں ہوتے. ایک اچھا استاد بننے کے لیے میں آپ کی چوکھٹ پر دھرنا دے کر بیٹھ جاتا اور کسی رستے آپ کو نکلنے نہ دیتا. بقول ظفر اقبال یوں کھڑا ہوں تیری راہوں میں جیسے ہاکی کا گول کیپر ہوں. 6-7 ماہ پہلے کی بات ہے. میں CMH کسی مریض کو دیکھنے گیا. واپسی پر کریم ٹیکسی کی راستے میں دوران گفتگو مجھے لگا جیسے ٹیکسی ڈرائیور مجھ سے زیادہ دینی علم رکھتا ہے. میں نے پوچھا آپ نے کسی مدرسے سے تعلیم حاصل کی ہے؟ بولا نہیں، یہ چکرالہ اسکیم 3 میں بصیرہ انسٹیٹیوٹ کے نام سے قرآن اکیڈمی ہے، وہاں کچھ دن جاتا رہا. مجھے بھی اشتیاق ہوا اور پھر ڈھونڈتا بصیرہ میں بسیرا کر لیا، یعنی 1 سالہ کورس میں داخلہ لے لیا. یہاں آ کے احساس ہوا ساری زندگی ضائع ہو گئی. اور اصل علم تو یہ تھا. 72 سال گزار دیے ابن صفی سے لے کر یوسفی تک اور غالب سے لے کر پروین شاکر تک.
सब पढ़ डाले और जिसे पढ़ना चाहिए था वही किताब नहीं पढ़ी। मैं बसीरा इंस्टीट्यूट का जितना शुक्रिया अदा करना चाहूँ कम है, जिन्होंने रमज़ान मुबारक में जनाब अलाउद्दीन ख़ान और अब उस्ताद मोहतरम जनाब सुहेल आमिर साहब की मार्फत और जनाब उस्ताद मोहतरम हुमायूं अख्तर साहब की ज़ेर निगरानी कुरानी ग्रामर सिखाने का एहतमाम किया है। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ जनाब मतलूब पराचा साहब का, मीडिया सेल के जनाब महमूद साहब का और मतबख के इंचार्ज आमिर साहब का, जिन्होंने यहाँ अपनी मेज़बानी का हक़ अदा कर दिया। कल नजफ साहब और नामालूम मेज़बानों के खलूस दिल से पेश किए हुए पिज़्ज़े, मिठाई और समोसों के जायकों को मैं नहीं भुला सकता। जनाब अतीक साहब का खुसूसी शुक्रिया, जिन्होंने हमारे लिए लेक्चर तैयार किए। जनाब अशफाक साहब, अतीक साहब, आपका बहुत शुक्रिया। मेरे बहुत से नए दोस्त बने हैं जो मुझे याद कराते रहेंगे कि ऐ राह हक़ के मुसाफिर ज़ादे राह साथ ले लो कि बेहतरीन ज़ादे राह तकवा है। आप सबका बहुत शुक्रिया। जी अस्सलाम वालेकुम। मेरे पास इतने गहरे अल्फाज नहीं हैं, लेकिन ये है कि मैं अपनी कन्वर्सेशन शेयर करना चाहता हूँ जो हर इंसान अपने साथ करता है जब भी वो कोई काम शुरू करने लगता है। क्योंकि मैं सर को जानता ही नहीं था इस कोर्स में आने से पहले, ना मैं बसीरा इंस्टीट्यूट को जानता था। मेरा दोस्त है, उसने 23 के अंदर ये कोर्स किया था लिसानुल कुरान, तो वो मेरे पीछे पड़ गया इस साल। उसने कहा कि भाई करना ही करना है, करना ही करना है। रोज़ कॉल करता था मुझे कि कोर्स आने लगा है, जा रहे हो ना, फिर जा रहे हो। तो उसने फुल मुझे मोटिवेट किया, लेकिन साथ साथ शैतान की भी मोटिवेशन चल रही थी। तो वो सवाल मुझसे करता था कि यार क्या करेगा जाके, मतलब कि MBA तूने मर मर के की है, अब फिर क्लास में बैठेगा और मतलब वही पेंसिल कॉपी, फिर ऊपर से इंस्टीट्यूट पता नहीं कैसा होगा, सर कैसे होंगे, जालिम से होंगे, आगे कहेंगे कैसे कपड़े पहने हैं, इंस्टीट्यूट ऐसा होगा वो पुराना सा और कुर्सियाँ टूटी हुई होंगी, पंखा चल रहा होगा और उसकी आवाज़ आ रही होगी। तो इस तरह का मेरा एक माइंड बना हुआ था और इस तरह के सवाल मेरे ज़हन में थे। फिर उस टाइम पे मैं रहीकुल मखतूम पढ़ रहा था, तो ये भी एक था कि इतना कुछ तो पढ़ लिया है, क्या करना है कोर्स करके। तो ये 3 किस्म के सवाल जो थे मेरे माइंड में चल रहे थे। तो बीच में ये भी फ़ैसला हुआ कि नहीं करता, लेकिन फिर वही दोस्त की कॉल कि 2 दिन रह गए हैं, कल जा रहे हो, परसों जा रहे हो। खैर फिर इस तरह जब मैं कोर्स में दाखिल हुआ, तो मैं अभी बसीरा के इंस्टीट्यूट में एंटर हो रहा था, तो पहले ही मैंने देखा कि ग्रे स्ट्रक्चर है बिल्डिंग का। तो वो देख के मैंने कहा जी इंस्टीट्यूट तो वैसे ही है जैसा मैंने सोचा था। तो फिर मैं उसके बाद जब अंदर एंटर हुआ तो मैं आई वॉज ब्लोन अवे कि जो वहाँ का माहौल था, चिलर्स लगे हुए थे, डिस्पेंसर था, पानी और वो सारा इंतज़ाम, चेयर्स, बीच में कैमरा, ट्राईपॉड फुल। फिर मैंने शैतान की तरफ देखा, उसने मुझे देखा, उसने कहा कोई नहीं अभी उस्ताद ने आना है, दूसरा सवाल रहता है अभी। तो फिर सर आए, सर की दाढ़ी माशाल्लाह, मैं तो डर गया। मैंने कहा ये सर तो मुझे ही पकड़ेंगे, पैंट शर्ट में ट्राउज़र में आया हुआ है, ये लड़का कौन है। लेकिन फिर सर ने आते साथ ही मुबारकबाद दी सबको। तो वहाँ से मैं दोबारा शॉक्ड हो गया और सर ने पहली क्लास में वो शैतान वाला किस्सा जो है मुझे याद है वो सुनाया था, जो कुरान के अंदर एक्सप्लेनेशन है। तो उसके बाद फिर मैंने शैतान की तरफ देखा, शैतान ने मुझे देखा, तो शैतान ने कहा कि गल वध गई है मुख्तारिया। तो उधर से फिर अल्हम्दुलिल्लाह ये है कि मैं फुल मोटिवेट रहा। सर का जो कोर्स है वो डिज़ाइन इस तरह से है कि कोई लूप होल ही नहीं है उसके अंदर कि बंदा जो है वो मोटिवेट ना रहे और वो अपनी जो क्या उसे कहते हैं जो इंटरेस्ट है वो लूज़ करे। तो अल्हम्दुलिल्लाह थैंक यू सो मच सर, मुझे ये रियलाइज़ कराने का कि मुझे कुछ नहीं आता, और इस चीज़ की रियलाइजेशन का कि अगर मैं कोई पाकिस्तान का मैच छोड़ भी दूं तो कोई मसला नहीं है, कोई ख़ानदान की दावत पे नहीं जाता तो कोई मसला नहीं है, सब कुछ वैसे ही चलता रहता है। और लेकिन जब क्लास मैंने एक छोड़ी है मुझे उसका बड़ा अफसोस है, तो उसका मुझे अभी तक दुख है कि वो छोड़ने से काफ़ी कुछ जाता है। तो इंशाल्लाह मैं इसको इसी तरह कंटिन्यू रखूँगा, प्रैक्टिस करता रहूँगा। इतना अच्छा स्टूडेंट तो हूँ नहीं, लेकिन इंशाल्लाह सर। तो थैंक यू सो मच। जी माशाल्लाह जी, शहाब साहब के दोस्त ने तो अपने लिए सदका जारिया तैयार कर लिया। अब ये सबसे गुजारिश है कि अगर आप ख़ुद नहीं आ सकते तो दूसरे को अगले किसी कोर्स में ज़रूर भेजें, तो वो आपके लिए सदका जारिया बन जाएगा इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह सर।
اب میں صبح کی کلاس کے ہیں بلال غیور صاحب، ان سے گزارش کروں گا کہ وہ آئیں اور اپنے تاثرات. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. سب سے پہلے تو میں بصیرہ انسٹیٹیوٹ کا شکریہ ادا کروں گا کہ انہوں نے ہمیشہ اس طرح کے کورسز ارینج کیے ہیں. اس کے بعد میں اپنے کلاس فیلوز کا شکریہ ادا کروں گا. میری جو بھی بہنیں اور مائیں یہاں پہ تھیں میں ان کا بھی شکریہ ادا کروں گا کہ انہوں نے ہمارا ساتھ دیا. ویسے تو کہنے کو تو بہت کچھ ہے لیکن وقت اس چیز کی اجازت نہیں دیتا، لیکن چند باتیں جو ہے وہ میں ضرور کرنا چاہوں گا. کوشش کروں گا کہ اس ٹائم کے اندر وہ باتیں ہو جائیں. اس میں سے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ میں خود الحمدللہ میں کمپیریٹیو ریلیجن کا اسٹوڈنٹ ہوں. میں عربی کافی عرصے سے پڑھ رہا ہوں. تو غالباً میں نے جب سے ہوش سنبھالا ہے اپنی زندگی میں 7-8 کے بعد سے میں عربی پڑھ رہا ہوں. تو میں قرآن کا ایک واقعہ ہے کہ جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب جادوگروں کا جادو جب توڑا تو جادوگر حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے. وہ اس بات پہ ایمان لے آئے کہ وہ اس فیلڈ کے ایکسپرٹ تھے، تو انہوں نے یہ سمجھ لیا کہ بھائی یہ کوئی بہت اوپر کی چیز ہے جو ہم سے ہو چکی ہے، جو ہمارے سامنے ہو رہی ہے. میں یہ تو نہیں کہتا کہ میں معاذ اللہ بالکل بھی عربی کا کوئی ایکسپرٹ نہیں ہوں، صرف ایک عربی کا طالب علم ضرور ہوں. تو جو میں کافی عرصے سے یہ جلیل صاحب کو یہ بات بھی ضرور کہوں گا کہ میں نے 3 سال سے کورس کیا ہے اور میں نے بھی کوئی چھٹی نہیں کی اس میں، اور میں نے الحمدللہ سر کا لسان القرآن پہ لیکچر بھی کوئی بھی نہیں چھوڑا. تو وہ اس میں ایک بات یہ ہے کہ جب سر ہمیں پڑھاتے تھے تو جو چند باتیں جو میں شیئر کرنا چاہوں گا ایک عربی زبان کا طالب علم ہونے کے ناطے، کہ اس میں سب سے بڑی یہ تھی کہ جو بندہ خود اس کو جانتا ہو وہ سر کی ایفرٹ کو اپریشیٹ کر سکتا ہے. کہ یعنی کہ سر نے کچھ چیزیں جو ہیں وہ اس طرح سے سکھائی، جو بڑے بڑے جو گرامر جنہوں نے لکھی وہ اس طرح سکھا نہیں سکے. اس میں دیکھیں سب سے بڑی بات یہ ہے جیسے اونا اور اینا اور آنی اور عینی. اب یہ کائنات کی کسی عربی گرامر میں اس طرح کی بات نہیں ہے، کسی بھی عربی گرامر میں نہیں ہے. اور دوسری اس کے بعد سب سے بڑی بات یہ ہے کہ قرآن پاک الحمدللہ تفاسیر بھی پڑھی ہیں، ٹرانسلیشن بھی قرآن پاک کی بہت زیادہ پڑھی ہے. لیکن سر کے بعد جو سب سے بڑی چینجنگ جو لائف میں جب سے آپ کے کورسز اٹینڈ کر رہا ہوں آئی ہے کہ قرآن پاک کی جو محبت ہے وہ الحمدللہ بہت زیادہ پیدا ہو گئی ہے. اب تو ماشاءاللہ کوئی دن ایسا نہیں گزرتا کہ یعنی کہ جس دن میں قرآن نہ پڑھوں، چاہے 2 لائنیں کیوں نہ پڑھوں، سمجھ کے پڑھوں. ایک تھوڑا سا مشکل یہ ہو گئی ہے کہ اب ایک بھی لائن پڑھتے ہیں تو اس پہ صحیح جو جس طرح کہتے ہیں بال کی کھال نکالنا، اب وہ ذری بات ہے سر کی کلاسز کے بعد جو ہے وہ پڑھ چکی ہے. بچپن میں ایک بات پڑھتے تھے کہ اللہ کے لیے محبت رکھنا اور اللہ کے لیے نفرت رکھنا، یہ بات نہیں سمجھ آتی تھی کہ یہ ہے کیا. لیکن اب سر سے ملنے کے بعد ایون جب سر پہلے دن آئے تو میں نے سر کو یہی کہا، میں نے کہا سر میں آپ سے محبت رکھتا ہوں اللہ کے لیے، یعنی کہ کوئی مقصد نہیں ہے بلکہ کوئی کیا کہتے ہیں غرض نہیں ہے، آپ سے محبت ہے صرف اللہ کے لیے. اور جتنی ہماری اس دفعہ جو کلاس تھی اس کلاس کا ایکسپیرینس یہ رہا ہے کہ الحمدللہ یہ کلاس جو ہے روحانیت سے بھرپور تھی. یعنی کہ اس میں بڑے بڑے ماشاءاللہ ادیب بھی تھے. میں ویسے الفاظ تو نہیں کہہ سکتا جیسے جاوید صاحب نے کہے ہیں کیونکہ میں خود اتنا کوئی نہیں ہوں میں اتنا تو، لیکن یہ ہے کہ ایسی تھی. پھر ماشاءاللہ ہمارے اشفاق صاحب ہیں، انہوں نے جس طرح قرآن پاک کی وہ تمام چیزیں جو ہیں وہ ٹرانسلیٹ کی. اور اس کے بعد جو سر نے حدیث بیان کی. اور ایک بات میں کہنا چاہوں گا آخر میں جو مجھے بڑی اٹریکٹ کری، کیونکہ میں خود دین کا طالب علم بھی ہوں اور الحمدللہ میں کوئی درس و دروس سے میرا جو ہے وہ تعلق بھی رہتا ہے، نکاح شادی پڑھاتا رہتا ہوں میں. تو اس میں ایک بات جو مجھے بڑی اٹریکٹ کی، وہ اکثر ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ یہ لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ کسی سے بھی آپ کسی بھی بندے سے بات کریں تو اس کی فوراً اسی بات پہ لڑائی ہوتی ہے کہ یار آپ کسی پر اعتراض نہیں کر سکتے. تو سر نے لاسٹ لیکچر میں یا میرا خیال ہے اس سے سیکنڈ لاسٹ لیکچر میں سر نے یہ بات کی تھی کہ انما یخش اللہ من عباد العلماء. تو وہ بات مجھے بڑی جو ہے دل پہ لگی. وہ آخری بات تو سر نے کہا کہ ویسے تو علماء بہت ہیں لیکن قرآن کے مطابق یا اللہ کے مطابق علماء وہی ہیں جو اللہ تعالیٰ کی خشیت رکھتے ہیں. تو یہ بات جو تھی یہ میں سمجھتا ہوں کہ میرے لیے بہت زیادہ، حالانکہ پہلے بھی 20 بار سنی ہے لیکن اس پہ بہت زیادہ یہ چیز جو ہے وہ میرے دل میں جا کے لگی. اور میں اپنے تمام کلاس فیلوز کو اور خصوصاً سر آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں اور دل سے آپ کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا اور آخرت میں ساتھ نصیب فرمائے. اور جس طرح ہم اس کلاس میں اکٹھے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ اس طرح جنت میں بھی ہم سب کو اکٹھا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. جزاکم اللہ خیر و احسن الجزاء. میرا نام محمد معاذ ہے، میں BS انگلش کا اسٹوڈنٹ ہوں اور G62 اسلام آباد سے میں آتا ہوں. تو میں نے فرسٹ ٹائم یہ کورس سٹارٹ کیا، فرسٹ ٹائم کیا لسان القرآن کورس. اس سے پہلے مجھے واٹس ایپ پہ ایک دوست نے بتایا تھا اس کے بارے میں، تو میں نے
یوٹیوب پہ سر کے لیکچر دیکھنا اسٹارٹ کیے. تھوڑا سا ہی دیکھا تھا تو خبر ملی کہ سر آ رہے ہیں یہاں پہ بحریہ میں اور چکلالہ میں. تو ویسے قریب تو مجھے چکلالہ پڑتا تھا لیکن صبح میرا کالج تھا تو میں اسی لیے جو ہے شام کو پھر بحریہ میں نے اسٹارٹ کیا. فرسٹ ویک تھا تو مجھے اسٹارٹ میں تو بہت مشکل لگا اس کو کنٹینیو کرنا, کافی ہرڈلز آئیں. لیکن چوتھے دن یا پانچویں دن سر نے وہ شیطان والی بات کی کہ وہ بہت ڈی ٹریک کرتا ہے, تو اس کو پھر سمجھ کے بس پھر میں نے, اللہ نے ہمت دی, سر نے بہت موٹیویٹ کیا تو الحمدللہ اس کو میں نے کمپلیٹ کر لیا. اب لسان القرآن کورس میں 3-4 باتیں جو مجھے اچھی لگی ہیں کافی. سب سے پہلے ایک کہ سر نے یہ بتا دیا, جو ہماری ایک تھاٹ ہوتی ہے کہ عربی بہت مشکل ہے یا اس کو سیکھنا مشکل ہے. مشکل نہیں ہے, ہاں واسٹ ہے, کمپلیکس ہے, لیکن مشکل نہیں ہے. جس طرح سر نے اس کو ارینج کیا, اس کتاب کو اور اس کورس کو اس طرح ارینج کیا, میں نے اپنے کچھ دوستوں کو بھی ایسے دیکھا کہ انہوں نے کہیں اور سے جو ہے اس کا کورس سٹارٹ کیا تو وہ ڈائریکٹ گردان وغیرہ اس کے رٹے لگانا اور بہت ڈفرینٹ تھا. تو جس طرح سر نے ارینج کیا اس کو پورا, یہ بہت اس سے ہمیں فائدہ ہوا. اور دوسری بات کہ سر نے ہمیں بالکل بور نہیں ہونے دیا کلاس میں. اور تیسری بات یہ کہ گرامر کی کچھ ٹیکنیکل ٹرمز تھیں جو لسان القرآن کورس میں جو ہے سر نے جو ٹرمز یوز کی وہ بہت آسان تھی, آسانی سے یاد ہوگی. اور آخری بات جو ہے وہ جو مجھے بہت پسند آئی وہ یہ کہ ہر کلاس کے سٹارٹ میں, وہ جلیل صاحب نے بھی اس کی بات کی, کہ کوئی نہ کوئی حدیث یا قرآن کی آیت اس کو سر بتاتے اور پھر اسی سے ریلیٹڈ جو ہمارا ٹاپک ہوتا ہے اس سے ریلیٹڈ اس کو سمجھاتے, اور جب ہم وہ ٹاپک سمجھ لیتے پھر اس حدیث کی طرف آتے, اس آیت کی طرف آتے, اس کو انالائز کرتے. تو اس سے بہت فائدہ ہوا, بہت کچھ سیکھنے کو ملا. اور میں شکر گزار ہوں جلیل صاحب کا, بصیرہ انسٹیٹیوٹ کا, انہوں نے کافی اچھے طریقے سے مینیج کیا. سر عامر کا, انہوں نے ہمارے لیے وقت نکالا, یہاں پہ آئے. اور قرآن جو اب ہم نے عربی سیکھ لی, جن لوگوں نے یہ کورس کر لیا ہے وہ تو ان کو چاہیے اس کو ریوائز کریں اور اس کو پکا کریں اور قرآن سے ایک تعلق بنائیں, کیونکہ قرآن جو ہے وہ اس سے تعلق وہی ہدایت کا اصل ذریعہ قرآن ہے. اور اس کو سیکھ کر اور پھر اس کو آگے پہنچائیں, کیونکہ جو چیز سمجھ آ رہی ہے اس کو اپنے تک نہ رکھیں, اس کو آگے پہنچائیں. اور آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو صحیح پڑھنے, اس کو سمجھنے, اس پر عمل کرنے اور اس کو آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. جزاک اللہ. میرے بس تیاری تو نہیں کی, سب ماشاء اللہ کافی تیار ہے, مجھے شاید کنفرم بھی نہیں تھا شاید ہے یا نہیں ہے, لیکن ایک چیز جو میں اپریشیٹ کرتا ہوں سر کی اور اس کورس کی وہ یہ ہے کہ ہماری جو کلاس تھی کافی ڈائیورس تھی. ماشاء اللہ 70 برس کے بھی لوگ تھے, پھر اسٹوڈنٹ چھوٹے بھی تھے, ینگ ایج کے بھی تھے. تو جو سر کی ریلیونس تھی وہ ہر ایک کے لیے بالکل, مطلب کہ ہر کوئی ریلیونٹ فیل کر رہا تھا سر کی باتوں سے, وچ از اے تھنگ وچ گریٹلی آئی اپریشیٹ اٹ. اور اس کے لیے سر میں نے تھریلی انجوائے کیا آپ کا, اور آئی ایم شیور سب نے ہی اتنا ہی انجوائے کیا ہوگا جتنا میں نے کیا. میرا ایسے مطلب کہ پورا کورس میں ایک بھی چھٹی نہیں ہے. اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ میں روز اٹھ کے مس کرتا تھا. آج میں اٹھا تو میں دیکھ رہا تھا کہ یار میں کہیں جانا نہیں ہے, اور جو 2 گھنٹے سر کے ساتھ گزرتے تھے وہ میں نے آج تھریلی مس کی. تو سر اس کے لیے بہت بہت شکریہ, اور پورے انسٹیٹیوٹ کا, سر کا, اور سب چیزوں کا سر بہت بہت شکریہ. تھینک یو. اب میں شام کی کلاس سے جس اسٹوڈنٹ کو دعوت دوں گا, ماشاءاللہ وہ اللہ تعالیٰ ابھی آپ نے ان کو دیکھا بھی ہے, حافظ قرآن بھی ہیں, انہوں نے ابھی تلاوت بھی کی. اور ایک خاص بات یہ کہ ایک تو وہ ابھی ریسنٹلی کینیڈا سے یہاں پر شفٹ ہوئے, ان کی اردو بھی بہت اچھی نہیں ہے, لیکن ان کا شوق جو ہے وہ ماشاءاللہ اتنا زیادہ ہے کہ وہ ان کو اس کلاس میں لے آیا. اور پھر اس کلاس میں آنے کے بعد اتنی محنت کی ماشاءاللہ. جتنی شام کے کلاس کے لوگ ہیں انہوں نے یقیناً سنا ہوگا, ہر روز سر کہتے تھے حمزہ تم بتاؤ, حمزہ تم بتاؤ, معاذ تم بتاؤ. تو یہ اس طرح سے حمزہ کا نام ماشاءاللہ سب کو پتہ ہے. تو حمزہ کو میں کہوں گا کہ حمزہ آپ آئیں اور اپنے کمنٹس, اور یہ اردو کا ایک تھوڑا سا ایشو ہے تو یہ انگلش میں اپنے کمنٹس دیں گے, تو کوئی بات نہیں, ہم ان سے ضرور جو ہے نا کمنٹس لیں گے. ایک یہ ہمارے کلاس کے کم عمر تھے, اور ایک ان سے بھی کم عمر تھے شہیر, وہ اتفاق سے ان کی طبیعت آج ٹھیک نہیں ہے سر, تو وہ آ نہیں سکے, اللہ انہیں صحت دے, کچھ کنجیشن وغیرہ ہوا تھا. وہ 12 یا 13 سال کا بچہ, وہ ابھی حفظ کر رہا ہے, تو وہ بھی ماشاءاللہ کلاس میں ساتھ رہا اور وہ سیکھتا رہا. تو یہ حمزہ خان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. My name is Hamza Khan and I am one of the latest students of Ustad Amr bin Suhail.
I would like to say I'm the youngest student in the class, but many other students like Shahir took that title, mashallah, and I'm very inspired by him for what he's doing at such a young age. I did hijrah with my family from Canada for the sake of our deen. We came to Pakistan with the goal of gaining more knowledge and to become better Muslims. They say a sign of accepted ibadah is that Allah enables you to grow more in deen, and the opportunity to take this course with as an amazing teacher as Ustad Amir Suhail is definitely something that I would like to consider as that sign. I have been wanting to learn Arabic for many years, and I have attempted to do it twice, but I never got as far as I have with this course. I would like to thank Ustad and Basira Institute for all the time and effort they have put into this course to teach us Arabic. Ustad has a very balanced method of teaching, and he makes sure to include jokes and stories in the class to keep us entertained the whole time. Every day I look forward to going to his class, and we spent many hours studying Arabic over the last 6 weeks, and there wasn't a single moment where I felt tired or bored. Ustad made sure we felt included in the class, and he constantly kept us motivated. I hope to continue being Ustad's student in the future, inshallah. Since I was raised in Canada, I do not know how to read or write Urdu, and I cannot speak it fluently either. But Ustad taught the class well enough even for me to understand it. So in addition to learning Arabic, I also learned some more of Urdu in this course. I make dua that Allah will help Basira Institute grow and spread knowledge to more people. May Allah reward Ustad for all the time and effort he put into teaching us Arabic. And may Allah help us gain knowledge and use that knowledge to get close to him. Ameen. Jazakallah khairan. اب میں جس شخصیت کو دعوت دے رہا ہوں ماشاءاللہ سارے ہی ان سے واقف ہیں. سب سے خاص بات ایک یہ ہے کہ یہ بصیرہ انسٹیٹیوٹ جب شروع ہوا 2017 کے اندر پہلا سال اول کا جو کورس ہوا ہے یہ اس کے اسٹوڈنٹ ہیں, اور الحمدللہ میں اور یہ کلاس فیلو تھے, اور ان کا ایک احسان ہمیشہ سے ہی ہمارے پہ رہا, اور جس کلاس میں سمجھتا ہوں یہ رہے ہیں آج تک, تو سارے اسٹوڈنٹس کے اوپر ان کا احسان رہا کہ یہ بڑے ہی آرگنائزڈ ہیں, اپنے نوٹس بناتے ہیں بڑے آرگنائز طریقے سے اور سب کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. تو محترم اشفاق ملک صاحب سے میں گزارش کروں گا کہ یہ آئیں اور اپنے تاثرات پیش کریں. بہت ہونہار اسٹوڈنٹ, صبح کی کلاس کے سب سے ہونہار میں اگر کہوں تو ٹھیک ہے. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم, اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے معزز استاد محترم عامر سہیل صاحب اور عزیز طلباء, السلام علیکم. میرا تعارف تو جدید صاحب نے بہت اچھے انداز میں کروایا, بس یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے اور آپ لوگوں کی سب کی دعائیں میرے ساتھ ہیں, جو میں اس قابل ہوں کہ یہ جو نوٹس کا انہیں تذکرہ کیا یہ بنانے کا بس شوق ہے. اللہ تعالیٰ اس شوق کو قائم رکھے. میرا کوئی پروفیشن نہیں ہے یہ, لیکن شوق مجھے اس تک لے آیا کہ یہ اس سے 2 فائدے ہوتے ہیں. ایک تو یہ کہ جو آپ نے سبق پڑھا ہے وہ آپ کو ریوائز کرنا آسان ہوتا ہے, اور دوسرا آپ کو یاد رہ جاتا ہے, پھر دوبارہ کسی وقت ضرورت پڑے تو ریوائز کرنا آسان ہے. تو بہرحال یہ تو ایک ضمنی بات تھی. اصل بات کی طرف آتے ہیں. تو زندگی میں کافی کورسز اٹینڈ کیے, لیکن یہ جو لسان القرآن کورس ہے یہ اپنی مثال آپ ہے. اس کا کوئی جواب نہیں ہے. اس کے لیے میرے پاس الفاظ نہیں ہیں کہ جن الفاظ میں ایکسپریس کروں کہ سر عامر نے کس طرح میں اس میں چیزیں بتائیں. مجھے تو آج تک یہ نہ سمجھ آ سکی کہ لوگ بغیر اعراب کے عربی پڑھ کیسے لیتے ہیں. یہ نقطہ سر عامر نے بتایا کہ بغیر اعراب کے عربی پڑھی کیسے جاتی ہے, کہ رفع نصب جر جب تک آپ کو نہیں آئے گا آپ عربی نہیں پڑھ سکتے اور نہ ہی سیکھ سکتے. اور یہ نکات انہوں نے بتائے کہ فائل ہمیشہ مرفوع ہوگا, 99% انہوں نے فارمولے بتائے, اور ان فارمولے پہ جب ہم نے اڈاپٹ کیا قرآن آیات کو اور ان کو دیکھا تو واقعی انہوں نے جو فارمولے بنائے ہیں اور ہم نے فارمولے کلاسز میں پڑھتے رہے ہیں, لیکن یہ فارمولے عربی میں جو انہیں بتائے ہیں یہ لاجواب ہیں, ان کا جواب نہیں ہے. اور میں یہ جج نہیں کر سکا کہ یہ بہتر معلم ہے یا بہتر مبلغ ہے. جس انداز پہ بات کرتے ہیں تو اس میں موتی پرو دیتے ہیں. مطلب کہ گفتگو شروع کریں گے تو ایسا سحر طاری ہوگا آپ پہ کہ آپ کہتے ہیں بس بولتے جائیں اور ہم سنتے جائیں. ٹھیک ہے, اور آیت کی تہ تک آپ کو پہنچا دیتے ہیں, اور اس کی ایسی منظر کشی کرتے ہیں کہ انسان کہتا ہے کہ اس وقت وہاں ایسا منظر بن جاتا ہے کہ بندہ کہتا ہے میں وہاں موجود ہوں. جیسے قرآن آیات کی پہ تشریح کرنا, پھر والعصر کا جو خسر ہے ہم آج تک یہی پڑھتے رہے کہ یہ خسارہ ہے.
تو سر کا یہ کہنا ہے کہ جب تک آپ گرامر نہیں پڑھیں گے آپ کو اس خسارے کا مطلب نہیں پتہ چلے گا کہ خسارہ ہے کتنا. یہ نقرہ استعمال ہوئے لفظ گرامیٹیکل کافی لوگ مجھ سے بہتر جانتے ہیں. تو جب کسی چیز کو بہت چھوٹا ظاہر کرنا ہو یا بہت بڑا ظاہر کرنا ہو تو اس کو نقرہ استعمال کرتے ہیں. تو یہ خسارہ ایسا ہے کہ انسان کا بالکل سمجھو کریش ہو گیا. تو یہ سمجھنے کی باتیں ہیں اور یہ گرامر میں انہوں نے بہتر انداز میں سمجھایا. 30 روزہ یہ کورس تھا, 29 دن ہم نے پورے کیے. آج 30واں انٹریکشن ہے اور میری انشاءاللہ یہ کوشش ہے اور نیت ہے کہ آئندہ جب بھی سر نے ادھر کوئی کورس ارینج ہوا تو میں ضرور شامل اس میں دوبارہ بھی ہوں گا, سے بارہ بھی ہوں گا, اور جب جب زندگی میں موقع ملا میں ضرور پڑھوں گا ان سے. اللہ تعالیٰ ان کے علم میں عمر میں خیر برکت دے. آپ نیا کورس یہ فیصلہ آباد بھی شروع کرنے جا رہے ہیں. ہماری کچھ مجبوریاں ہیں جو وہاں نہیں جا سکتے, ورنہ دل تو بڑا تھا کہ وہاں ایک دفعہ پھر یہ سٹارٹ کرتے نیا سیشن. اور بہرحال ان دنوں ریکارڈنگ ہمارے پاس ہے, نوٹس ہمارے پاس ہیں, ہم ان سے استفادہ کریں گے اور ان کی جو مبلغانہ گفتگو ہے اس سے استفادہ کریں گے. ٹاپک جب شروع کرتے تھے یا کسی آیت کو لیتے تھے تو یہی لگتا تھا کہ بس آج میرا خیال عربی پڑھنے کا پڑھانے کا سا کا ارادہ نہیں ہے کیونکہ بس یہی گفتگو ہے. لیکن اچانک ہی اگلے ہی لمحے ان کا یہ پتہ چل جاتا تھا کہ ہاں یہ آج ہم نے ٹاپک پڑھنا ہے. تو ماشاءاللہ یہ انداز اللہ تعالیٰ کسی کسی کو نصیب کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ نے یہ بات سر عامر سہیل میں بہت بہتر طریقے سے رکھی ہے. اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو ان کے علم میں عمر میں خیر و برکت عطا فرمائے اور اسی طرح یہ قرآن کا فیض لوگوں کو لوٹاتے رہیں اور لوگوں تک اپنا یہ صدقہ جاریہ رہے اور ہمیں بھی اس سے استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. یہ کرنے کے لیے دل چاہ رہا ہے بہت ساری باتیں کروں لیکن مختصر سی بات کر کے بات ختم کرتا ہوں. تو فرسٹ آف آل میں اس رب کا بہت شکر گزار ہوں کہ جس نے مجھے توفیق دی اور اپنی طرف آنے کا ایک راستہ دکھایا. اینڈ سیکنڈلی آئی ایم گریٹفل ٹو مائی پیرنٹس اینڈ اسپیشلی مائی مدر کہ جنہوں نے مجھے موٹیویٹ کیا, جن کی وجہ سے آج میں یہاں آپ سب کے سامنے کھڑا ہوں. اینڈ ویری ویری اسپیشل تھینکس ٹو مائی آنریبل ٹیچر سر عامر سہیل اینڈ بصیرہ انسٹیٹیوٹ کہ جن کی وجہ سے یہ جو ہمارا خواب تھا کہ ہم سر عامر سہیل کی لائیو کلاس اٹینڈ کریں تو وہ بصیرہ انسٹیٹیوٹ کی وجہ سے ممکن ہوا. اور سر عامر سہیل نے جس خوبصورت انداز میں اور اتنے کم وقت میں ہمیں انویلیویبل نالج ہمارے اندر ٹرانسفر کی جس کو سیکھنے کے لیے شاید ہمیں کئی سال لگ جاتے. تو اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتا ہوں میں کہ اللہ تعالیٰ سر عامر سہیل کو اور بصیرہ انسٹیٹیوٹ کے جتنے بھی والنٹیئرز ہیں ان سب کو اللہ تعالیٰ صحت اور سلامتی والی لمبی زندگی عطا فرمائے. آمین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میرا نام دانیال رحیم ہے اور میں ترنول اسلام آباد سے آتا تھا. لسان القرآن عربک گرامر جو ہے اس کے حوالے سے جو کورس ہے ویسے تو میرے لیے بہت ہی مشکل کورس تھا اور اس کو میں بہت مشکل سمجھتا تھا, لیکن سر عامر سہیل صاحب کا بہت بہت شکریہ جن کی وجہ سے یہ میرے لیے بہت آسان ہوا. اور ویسے تو ہمارا راستہ بھی بہت دور ہے لیکن بصیرہ انسٹیٹیوٹ اور یہاں پر جس طرح ہمایوں صاحب اور سر عامر سہیل صاحب کا جو پیار ہے اور ان کے جو ہم جس طریقے سے ہمیں سکھایا اور بہت کچھ سیکھنے کو ملا, بہت کو ان سے اتنا سیکھا کہ میں بتانا کم چاہوں گا, یعنی کہ ان کو میں اپنی پوری زندگی میں بھی استعمال کروں تو کم نہیں ہوگا. لیکن میں سر عامر سہیل صاحب کا جتنا میں شکریہ ادا کر سکوں تو کم ہے اور انشاءاللہ اگلے سال بھی کوشش کروں گا سر عامر سہیل صاحب سے دوبارہ پڑھنے کے لیے اور بصیرہ انسٹیٹیوٹ کے اور بھی جو کورسز ہیں ان میں حصہ لینے کے لیے. اور باقی اس کے علاوہ یہاں پر جتنے میرے ساتھ اور بندے تھے اور اسٹوڈنٹس جو تھے جن کے ساتھ میں نے بہت اچھا وقت گزارا, سب نے بہت پیار دیا, بہت بہت شکریہ آپ سب کا. ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے توفیق آئی تھی کہ ہم اس کورس کو جوائن کیا, ایک چین آف ایونٹس بنے جس کی وجہ سے پھر میں اس کورس میں آیا. سر کو میں نے آن لائن دیکھا تھا لسان القرآن چینل کو, اس کو پھر ہم نے دیکھا کہ ہم نے کیسے قرآن پاک کو سمجھنا, پھر سر ماشاء سے جس طرح سر نے پڑھایا اور جس طرح وہ رابطہ بنے قرآن پاک کے بیچ اور ہمارے بیچ, کیسے وہ ہم اللہ تعالیٰ کے کلام کو سمجھ سکتے ہیں. تو ہمیں بہت اس سے فائدہ بھی ہوا اور انشاءاللہ جب سر دوبارہ آتے ہیں
تو میری کوشش یہی ہوگی کہ دوبارہ بھی اس کورس کو جوائن کیا جائے اور سمجھا جائے کہ قرآن پاک ہم سے کہنا کیا چاہ رہا ہے اور اللہ تعالیٰ کا کلام ہم سے کہنا کیا چاہ رہا ہے. جزاک اللہ. میرا نام جو ہے وہ عبد المنان ہے اور میں ایک میٹرک کا اسٹوڈنٹ ہوں. تو سر کے بارے میں پتہ چلا، بس قرآن پڑھ رہے تھے تو قرآن کی طرف ہمارا رجحان تھا. ترجمے سے پڑھا تھا پہلے، تو پھر کسی دوست نے کہا کہ عربی کا بھی شوق تھا کہ یار عربی کو سمجھیں گے. تو ایک دوست نے مجھے بتایا کہ تم یہ کورس ہوتا ہے، عامر سہیل صاحب بہت اچھا پڑھاتے ہیں، تو ان کا کورس کرو. تو میں نے کہا جی، پھر شروع کیا ایک دن 2023 میں جو یوٹیوب پہ پڑھا ہے، تو بہت ہی ایک اچھا کورس لگا. اور پھر ابھی میں نے ان سے رابطہ کیا تھا تو انہوں نے پھر مجھے آج یہاں دعوت دی. تو ابھی ماشاء اللہ ان کے ساتھ ہی بیٹھ کے کھانا کھائیں گے اور سارا بڑا اچھا رہا. بہت ہی یہ بصیرہ انسٹیٹیوٹ بھی بہت ہی اچھا لگا. میں نے آن لائن کیا ہے، ہاں یوٹیوب سے. ان کے اپنے چینل پہ جو 2023 کا کورس پڑھا ہے وہ بہترین کورس ہے، وہ والا کیا تھا میں نے. ٹھیک ہے. تو آن لائن جب آپ کرتے تھے تب کوئی ڈسٹریکشنس تو نہیں آتی، کوئی آ رہا ہے کوئی تنگ کر رہا ہے، یا کیسے آپ مینیج؟ نہیں، بلکہ کسی اور لوگوں نے جو کہ یہاں پہ آ کے نہیں کر سکے، آن لائن کرنا چاہتے ہیں، ان کے لیے کیا ٹپس دیں گے؟ بلکہ میں تو کہتا ہوں آن لائن اور زیادہ اچھا ہے. اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو آپ جتنی مرضی بار بات کو پیچھے لے جائیں وہ نہیں سمجھ آ رہی دوبارہ سنیں، نہیں سمجھ آ رہی دوبارہ سنیں، تو اور اچھی سمجھ آ جاتی ہے. باقی سوال جواب جو ہیں وہ ان کے ساتھ رابطہ بھی ہوتا ہے، تو آپ وہ اس میں بھی پوچھ سکتے ہیں. تو وہ بہترین ہے کہ آن لائن بھی بھائی کم نہیں ہے فزیکل سے. بہت شکریہ. جہاں تک آپ کی پہلی بات ہے کہ کیسے اس کے ساتھ پتہ چلا، تو یہ واٹس ایپ کے ذریعے مجھے پتہ چلا تھا. ہمارا بصیرہ سے سمجھ لیں ایک طرح سے 1 سال سے میرا تعلق رہا ہے، اور میں نے ان کا 1 سالہ کورس بھی سٹارٹ کیا تھا. ایک دفعہ بدقسمتی سے میں زیادہ کنٹینیو نہیں کر سکا اس کو، لیکن اس کی وجہ سے اس کیسے کہ میرا تعلق یہاں بن گیا. تو واٹس ایپ پہ میرا ایک ڈائریکٹ لنک بن گیا، تو وہاں سے مجھے ملنا شروع ہوگی کچھ انفارمیشن. تو مجھے فیل ہوا کہ کافی ٹائم کے بعد اب عامر سہیل صاحب ادھر آ رہے ہیں، تو ٹرائی کرتا ہوں. میں چکلالہ میں ہی رہتا ہوں تو میرے لیے ایزی یہاں تھا، لیکن میں صبح میڈیکل کالج جایا کرتا تھا، تو پھر مجھے ہوا کہ یہاں نہیں، اس تب سے وہ جانا پڑے گا، بیریا جانا پڑے گا. اور دوسری جو آپ نے چیز پوچھی کہ کیا چیلنجز کیا، تو چیلنجز یہ ہوتے تھے کہ میں کیونکہ میڈیکل کا اسٹوڈنٹ ہوں، تو میڈیکل کی پڑھائی بہت سخت ہوتی ہے، کئی بار بہت زیادہ ٹینشن ہوتی ہے آپ کو. تو تھوڑا بہت مجھے یہ تھا شروع میں، کیونکہ ایکچولی میں نے ان کے کچھ لیکچرز آن لائن شروع والے 7 سے 8 سنے ہوئے تھے، تو وہ میرے لیے ایزی تھے. لیکن جب تھوڑی سی چیزیں کمپلیکس ہونا شروع ہوئی تو مجھے تھوڑی سی کہہ لیں کہ آبسٹیکلز فیس ہوئے تھے، اور ایک دو دفعہ میں نہیں آ سکا. وہ بھی کیونکہ وہاں پہ کبھی بار ہوتا تھا کہ ہمیں رات تک روک لیتے تھے اور ہمیں پیشنٹ کے ساتھ کچھ کام کرنا پڑتا تھا. تو یہ ایک اسٹرگل تھی، لیکن مجھے فیل ہوا کہ اب اسٹارٹ کیا تو انشاءاللہ اس کو اینڈ تک لے کے جائیں گے. جہاں تک استاد کی بات ہے، میں نے سر کا جو آن لائن کچھ لیکچر سنے تھے، مجھے فیل ہوا بہت اچھا ان کا طریقہ ہے، بہت سسٹمیٹک. اگر میں کہوں ایک لفظ میں بولوں تو بہت ہی سسٹمیٹک طریقے سے لے کے چلتے ہیں آپ کو ساتھ، اور آپ اینڈ تک سمجھتے کہ میں نے بہت کچھ اچیو کر لیا. تو سر کے ساتھ بہت زبردست ہوا، اور میں کوشش کرتا تھا پارٹیسپیٹ کروں، تو اسے سر کے ساتھ میرا ایک پرسنل اچھا تعلق بھی بننا شروع ہو گیا. تو بہت زبردست ایکسپیرینس ہے سر کے ساتھ. کورس کے بارے میں تو آن لائن کچھ نہ کچھ سر کے لیکچرز کو سنا ہوا تھا، اور جب مجھے پتہ لگا کہ بصیرہ سے کچھ نہ کچھ کورسز کرتا رہا، تو جب پتہ لگا کہ سر فیصل آباد سے آ رہے ہیں، تو مجھے تو یہ احساس تھا کہ ونس ان لائف ٹائم ایکسپیرینس ہے کہ یہاں پہ موجود ہے تو ان سے ڈائریکٹلی پڑھا جائے. اور جہاں تک کورس کا تعلق ہے، ایک تو بہت ہی سیکوینس آسان بنا کے پیش کر دیا ہے. دوسرا جو ایگزامپلز آتی ہیں جو ہم لیکچر میں پڑھ رہے ہوتے ہیں، اس سے ریلیٹڈ جو بھی احادیث یا آیات اور اس کی جو ڈائسیکشن سٹارٹ ہوتی ہے، تو احساس یہ ہوتا ہے جیسے فرسٹ ٹائم ہم پڑھ رہے ہیں وہ چیز. بے شک آپ نے وہ قرآن میں کئی دفعہ پڑھا ہو، لیکن وہ جو ڈیپتھ آپ کو گرامر کے بعد احساس ہوتا ہے اس کا. اور پھر جو کلاس کا ایک انٹریکٹیو جو ایک طریقہ کار ہے، میں نے آن لائن کچھ لیکچر سر کے اٹینڈ کیے تھے، لیکن وہ جو ایک ایکسپیرینس ہے کلاس میں بیٹھ کے ان پرسن، اور پھر اس میں جو الحمدللہ سر کا جو ایک سینس آف ہیومر ہے، وہ ایک تو مزہ تو آتا ہے کلاس میں، لیکن آپ کو وہ چیز بھولتی نہیں ہے. وہ کسی نہ کسی واقعے سے، کسی نہ کسی بات سے، کسی نہ کسی چٹکلے سے وہ ایک چیز اٹیچ ہو جاتی ہے، اور پھر جب آپ وہ کانسیپٹ ریوائز کر رہے ہوتے ہیں تو وہ کسی نہ کسی بات کے حوالے سے وہ آ جاتا ہے. تو قرآن کو سمجھنے کے حوالے سے تو اچھا ایکسپیرینس تھا، لیکن ایز اے کلاس ایکسپیرینس بھی الحمدللہ بہت ہی ایک منفرد قسم کا ایک ایکسپیرینس تھا. اور
ایک ایسا کورس تھا کہ جو میں کبھی بھلا نہیں پاؤں گا، اور مجھے لگتا ہے کہ یہ انشاءاللہ ایک نئے سفر کا آغاز ہوگا. اللہ اس میں برکت دے. سب سے پہلے السلام علیکم. اور کورس کے حوالے سے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ میں جو ہے پہلی مرتبہ اس کورس میں جو ہے میں پارٹیسپیٹ کیا میں نے، تو اس حوالے سے بہت ہی اچھا رہا اور بہت کچھ سیکھنے کو ملا. اور جو سر کا پڑھانے کا طریقہ ہے وہ مطلب جسے کہتے ہیں نا کہ بیسٹ آف دی بیسٹ، مطلب مارولس آپ اسے کہیں گے کہ اس حساب سے مطلب کورس جو شروع ہوتا تھا مطلب سر حدیث سے شروع کرتے تھے یا قرآن کے کسی ٹاپک سے شروع کرتے تھے، اور وہی چیز جو ہے وہ پھر ہمارے جو ہے مطلب سبجیکٹ کا حصہ ہوتا تھا اور اس سے ہم سیکھتے تھے. بہت ہی مطلب زبردست جو ہے مطلب اس جرنی رہی، اور مطلب مس کریں گے اس چیز کو، مطلب کیونکہ ایک روٹین بنا ہوتا ہے کہ صبح اٹھتے تھے یہاں آتے تھے، صحیح ہے. اور جو ہے مطلب آج جیسے مطلب فائنل وہ ہوا ہے تو مطلب بالکل ایسا لگا کہ مطلب صبح اٹھے تو مطلب بالکل ایسا لگا جیسے دن خالی سا ہے بالکل. تو ہوپ فلی کہ انشاءاللہ سر ابھی کہہ رہے ہیں کہ آگے کچھ اور اسٹارٹ کریں گے تو ڈیفینیٹلی مطلب وہ کرنا ہے آگے نا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام محمد عتیق اصغر ہے، اور سر عامر سہیل کے بارے میں مجھے فرسٹ ٹائم یوٹیوب کے تھرو پتہ چلا اور آن لائن سر کے لیکچر سٹارٹ کیے سننا. لیکن اس کے بعد ایک جو کمی محسوس ہو رہی تھی وہ یہی ہے کہ لائیو انٹریکشن نہیں ہے. تو الحمدللہ یہ اپرچونیٹی اس پر ملی کہ سر راولپنڈی آئے اور سر نے یہ کورس ڈیلیور کیا. سر کے کورس کمپلیٹ الحمدللہ آج ہمارا ہو گیا ہے. اس میں میرا اپنا پرسنل فیڈ بیک یہ ہے کہ 3 پرسپیکٹیو سے سر کا کورس تھوڑا یونیک ہے اور ڈفرینٹ ہے، اور 3 ایسے اسپیکٹ کو کور کیا ہے جو نارملی کیٹر نہیں کیا جاتا. اس میں فرسٹ پوائنٹ میں اس طرح سے ڈسکس کروں گا کہ کورس کی طرف بلانا، یعنی اس کی انویٹیشن اور اس کی پریزنٹیشن، تو وہ بہت اچھے طریقے سے سر نے اس کو پریزنٹ کیا اور لوگوں کو کنیکٹ کیا. سیکنڈ چیلنج جو عربک کورسز میں نارملی آتا ہے وہ یہ ہے کہ جب اسٹوڈنٹ آ جاتے ہیں لیکن وہ ٹرمز اینڈ ٹرمنالوجی دے کے نا کورس سے بھاگ جاتے ہیں. تو اس لحاظ سے سر عامر سہیل نے بہت اچھے طریقے سے اس کو کیٹر کیا کہ انہوں نے کوئی بھی ٹیکنیکل ٹرمز اور ٹرمنالوجیز یوز نہیں کی، بلکہ اپنی ہی جو ہم نے چیزیں پڑھی ہوئی تھی، چاہے اردو گرامر ہو چاہے انگلش گرامر ہو، اسی میں سے چیزوں کو لے کے وہ چلے. تو اس وجہ سے کلاس میں کنیکٹ ہونا بہت ایزی ہو گیا. اور تھرڈ اور موسٹ امپورٹنٹ پوائنٹ جو یہ ہے کہ موسٹلی عربک کورسز یہ ہوتے ہیں کہ ہم کمپلیٹ بھی کر لیتے ہیں، عربک گرامر اور رولز آ بھی جاتے ہیں، لیکن جب ان کو قرآن اور حدیث میں اپلائی کرنے کی باری آتی ہے نا تو وہ ایک بہت بڑا چیلنج ہوتا ہے. اس لحاظ سے عامر سہیل صاحب نے بہت اچھے طریقے سے اس پوائنٹ کو کیٹر کیا ہے کہ ان کی ایگزامپلس قرآن کی آیات اور احادیث ہی ہوتی تھی. اس میں سب سے بڑا بینیفٹ یہ ہوا کہ جب الحمدللہ آج کورس کمپلیٹ ہوا ہے تو ہم انہی رولز کو ایزیلی قرآن کی آیات کے اوپر اور احادیث کے اوپر امپلیمنٹ کر سکتے ہیں. تو یہ میں سمجھتا ہوں ایک بہت یونیک پوائنٹ تھا میرے پرسنلی کہ عربک گرامر اگر آ بھی گئی اور آپ اس کو اپلائی نہیں کر سکتے تو وہ ایک بہت بڑا چیلنج رہ جاتا ہے. تو اس لحاظ سے الحمدللہ یہ ہے کہ بہت افیکٹو کورس ہے اس لحاظ سے. باقی روٹین کے اعتبار سے یہ ہے کہ ظاہر ہے جاب کے ساتھ مینیج کرنا مشکل ہوتا ہے، ٹف ہوتا ہے لوگوں کے لیے، لیکن اس میں یہ اپرچونیٹی ہے راولپنڈی کے حساب سے میں کہوں کہ مارننگ سیشن بھی ہو رہا ہے اور ایوننگ سیشن بھی ہو رہا ہے. تو جو لوگ مارننگ میں کر سکتے ہیں وہ ان کے لیے کنوینئنٹ ہے، جو ایوننگ میں کر سکتے ہیں تو ان کے لیے کنوینئنٹ ہے. تو مطلب کوئی اس لحاظ سے کہہ سکتے ہیں کوئی بہانہ باقی رہتا نہیں ہے. مارننگ میں بھی آپ کر سکتے ہیں، اگر نہیں مینیج کر سکتے تو آپ ایوننگ بھی ہے. تو اپنے الحمدللہ ہماری کلاس میں بہت ڈائیورس آڈینس تھے، بہت ڈائیورس اسٹوڈنٹ تھے. 9th 10th یعنی میٹرک کے اسٹوڈنٹ سے لے کے آپ پروفیشنلز کہہ لیں، میرڈ لوگ ہیں، 60+ 70+ بھی لوگ ہیں. تو اس لحاظ سے بہت ورسٹائل اسٹوڈنٹس تھے. تو اینڈ پہ بس یہی کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم جتنے بھی اسٹوڈنٹس ہیں عامر سہیل صاحب کے، وہ ان کے لیے ایک صدقہ جاریہ بنے اور اس کام کو وہ کنٹینیو کریں، اور اسٹوڈنٹس ان کے لیے اس پیغام کو آگے لے کے جائیں اور وہ ان کا باعث بنے. اور اللہ تعالیٰ عامر سہیل صاحب کو جزائے خیر دے، اس میں ان کو استقامت دے، مزید برکت اور رحمتیں دیں، اور اس طرح سے وہ لوگوں کو قرآن سے جوڑتے رہیں. جزاک اللہ خیر. تمام حضرات کا بہت شکریہ، بڑے ہی نیک جذبات کا اظہار کیا. اب ہم پروگرام کو لے کر آگے چلتے ہیں. تو ابھی اس ادارے یہ جو رونق لگی ہے ماشاءاللہ، جنہوں نے یہ رونق سجائی ہے، میں ان سے گزارش کروں گا بصیرہ انسٹیٹیوٹ کے CEO نعمان واجد عزیز صاحب سے کہ وہ آئیں، وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں. نعمان واجد عزیز صاحب. السلام علیکم. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا. صدق اللہ العظیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی. آمین رب العالمین. الحمدللہ آج ہم ایک کورس کی تکمیل کے موقع پہ یہاں جمع ہیں اور مختلف لوگوں نے اپنے تاثرات بھی دیے ہیں. میں آغاز کرتا ہوں اس بات کا کہ عامر سہیل صاحب جو ہیں ان کا بڑا
شکریہ کہ وہ تشریف لائے اور 1.5 مہینہ یہاں قیام کیا اور انہوں نے جو ہے اتنی محنت سے یہ کورس پورا کنڈکٹ کیا. اس کے بعد جو بھی ساتھی ہیں ہمارے جو کہ سارے انتظام کو سنبھالتے رہے, کافی مشکل ہوتا ہے کیونکہ آپ کے علم میں ہوگا کہ بصیرہ کے جتنے بھی ممبرز ہیں وہ سب والنٹیئرز ہیں, یعنی پیڈ لوگ یہاں پہ اس سے نہیں ہیں. تو وہ دن میں اپنی جاب اور اپنے باقی سارے کاموں کے ساتھ, اور خاص طور پہ جلیل صاحب کا اور ہمایوں صاحب کا, کیونکہ وہ کورس کوآرڈینیٹر تھے تو 30 دن وہ تو پھنسے ہی ہوئے تھے. ہم تو پھر بھی نکل جاتے تھے آگے پیچھے, لیکن وہ مسلسل ان کی ڈیوٹی تھی. تو اللہ تعالیٰ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے. اور کچھ باتیں پھر جو آپ نے الحمدللہ یہ کورس مکمل کیا اس حوالے سے میں آپ کے سامنے رکھ دوں گا. بس چند بنیادی باتیں کریں گے ہم انشاءاللہ. نمبر 1 تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا شکر ہم سب پہ واجب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے رستے پر چلایا اور اپنی کتاب کی تعلیم کی توفیق عطا فرمائی. کبھی اکیلے میں بیٹھ کے یہ احساس کیجئے کہ دنیا میں انسان کتنے, 6-7 ارب انسانوں میں سے مسلمان کتنے, 1.5-2 ارب مسلمان ہیں. ان میں سے وہ کتنے جن کو یہ توفیق ملتی ہے کہ وہ نماز پڑھ لیں. پھر ان میں سے وہ کتنے ہیں جن کو یہ توفیق ملتی ہے کہ وہ اللہ کی کتاب کا علم حاصل کریں. تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ پرسنٹیج آتے نیچے آتے آتے شاید یہ 1% بھی نہیں رہتی. 1% بھی شاید بہت بڑی تعداد ہے, مسلمانوں کی 1% بھی نہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے الحمدللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمایا کہ جن کو کسی نہ کسی ذریعے سے, کسی نہ کسی سبب سے اپنی کتاب کے ساتھ جوڑ دیا. قرآن مجید میں بھی ایک آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے حضرت داؤد اور سلیمان کو علم عطا کیا تو ان دونوں نے کیا کہا, الحمدللہ. ان دونوں نے اس پر اللہ کی حمد کی. اور علم میں اضافے کا طریقہ بھی ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اپنا طریقہ کیا بتایا ہے, لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ, اگر تم شکر ادا کرو گے تو ہم تمہیں اور زیادہ دیں گے. تو اگر یہ نعمت ہے علم تو پھر اس پر شکر واجب ہے, اور شکر کریں گے تو اس علم میں اضافہ ہوگا. دوسری بات بڑی اہم جو ہمارا ایک علمی سلسلہ ہے, اور آپ جانتے ہیں کہ یہ علم کہیں اوپر سے نہیں گرا ہم پر, یہ نسل در نسل چلا آ رہا ہے, اور ہم سے پیچھے جو ہے وہ 25-30 نسلیں گزر چکی جنہوں نے یہ علم ہم تک منتقل کیا. تو اس پوری علمی روایت میں جو بات ہمارے ہاں کنفرم اس کو لازم سمجھ لیا گیا وہ کیا ہے کہ اگر آپ علم حاصل کریں اور آپ کو یہ احساس ہو کہ آپ نے بہت پڑھ لیا تو اصل میں آپ جہالت کے رستے پہ ہیں. اور اگر آپ نے علم حاصل کیا اور جتنا حاصل کیا اتنا احساس پیدا ہوا کہ اور زیادہ ایسا ہے جو نہیں جان سکے, تو اس کا مطلب ہے آپ علم کے رستے پہ. تو جو شخص علم کے رستے پہ ہوتا ہے اس کا یہ رستہ, اس کی منزل کچھ نہیں ہے سوائے قبر کے. لہذا جن لوگوں نے تفاسیر بھی لکھی, احادیث کی شروحات لکھی, وہ اپنی زندگی کے آخری دن بھی اپنے آپ کو طالب علم سمجھتے رہے. اچھا یہاں تھوڑا سا یعنی رسمی بات سے ہٹ کے ایک بات ہو جائے کہ ہم بعض اس طرح کی باتیں کر لیتے ہیں لیکن پھر ادھر سے سن کے ادھر سے نکال بھی دیتے ہیں. ہم اکثر ہم کہتے ہیں کہ ہاں ہم طالب علم ہیں. تو کبھی اپنے آپ سے پوچھنا چاہیے کہ کیسے طالب علم ہے. مطلب بالفرض میں کہوں کہ جی میں دین کا طالب علم ہوں, تو مجھے اپنے آپ سے یہ پوچھنا چاہیے کہ میں طالب علم کیسے ہوں, میرا استاد کون ہے, اس استاد کو آخری دفعہ میں کب ملا, اس استاد کے بارے میں نے سوچا کب آخری دفعہ, اور میں نے آخری دفعہ کب اس علم کے لیے جس کا میں طالب علم ہوں وقت نکالا. تو اگر یہ نہیں ہے تو پھر اپنے آپ کو ایسے دھوکہ ہی دینا ہے کہ جی ہاں میں بھی طالب علم, میں کچھ چیزیں رسم بن جاتی نا, تو ہم بھی بعض کا یہ کرتے ہیں کہ نہیں ہاں میں طالب علم ہوں. کیسے طالب علم؟ طالب علم تو وہی ہوگا جس کا کوئی استاد ہوگا. بے استاد تو طالب علم کوئی نہیں ہو سکتا. اور اگر استاد ہے تو وہ اگر اس دنیا میں ہے تو اسے کوئی نہ کوئی تو سلسلہ ہوگا نا اس سے علم حاصل کرنے کا. تو اگر استاد سے ملے ہوئے سالوں ہو گئے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ پھر ہم طالب علم نہیں ہیں, پھر ہمیں اپنی احتیاج محسوس ہی نہیں ہوئی کہ ہمیں اور آگے علم حاصل کرنا ہے, یا ہمیں یہ محسوس ہی نہیں ہوا کہ کوئی کمی ہے جس کے لیے ہمیں کسی استاد کے پاس جانا ہے. تو لہٰذا جب اپنے آپ سے یہ پوچھیں کہ ہاں میں طالب علم, تو یہ بھی سوال کا جواب تو ہونا چاہیے کہ میں کیسے طالب علم ہوں. تو انسان طالب علم تبھی ہے جب اس کا کوئی استاد بھی ہے اور وہ اس استاد سے علم حاصل کر رہا ہے. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ ابھی آپ ہر دن 2 گھنٹے آ رہے ہیں, کبھی آپ ہفتے میں 1 دن آ جائیں, کبھی آپ ہفتے میں 2 دن پڑھ رہے ہوں, یہ ہو سکتا ہے. یہ نہیں ہے کہ طالب علم ہونے کا مطلب ہفتے میں 5 دن لازمی آنا ہے, لیکن کسی نہ کسی علمی سلسلے سے جب جڑا ہوگا انسان تبھی وہ طالب علم. اور ہمارے اسلاف یہ روایت رہی تھی کہ
کہ انسان مرتے دم تک شاگرد ہوتا تھا کیونکہ اس کے اساتذہ ہوتے تھے. اور جیسے مثال آپ کے سامنے بڑی، یعنی آپ جانتے ہیں اس چیز کو لیکن اس کا پس منظر آپ کے علم میں نہیں ہوگا کہ مفتی تقی عثمانی صاحب جو ہیں سب واقف ہیں ان سے. بہت بڑی، بلکہ کہنا چاہیے کہ پاکستان کی علمی دنیا میں علمی جو ساری ایک سلسلہ چل رہا ہے اس میں سب سے بڑی شخصیت ہے. ان کے والد کون ہیں؟ ان کے والد مفتی شفیع صاحب ہیں. تو مفتی شفیع صاحب کا جب انتقال کا وقت آیا، ان کی زندگی کا آخری فیز آیا، تو انہوں نے اپنے دونوں بیٹے مفتی تقی صاحب اور مفتی رفیع صاحب، ان کو ایک اور علمی شخص کی شاگردی میں دیا. یعنی وہ لوگ جن کو پڑھتے پڑھاتے خود 40 سال گزر گئے ہیں، ان کے والد کیا کر رہے ہیں دنیا سے جاتے ہوئے، چونکہ وہ پہلے خود استاد تھے نا، تو جب وہ جا رہے ہیں تو ان کو ایک اور علمی شخص کے انڈر کر کے جا رہے ہیں کہ اب یہ تمہارے استاد ہیں، تم نے ان سے رہنمائی لینی ہے. تو ہم سب اس سفر کے بہت آغاز میں ہیں. اس چیز کا ہمیں احساس ہونا چاہیے، کیونکہ علم جو ہے یہ دو دھاری تلوار ہے. ایک کتاب بڑی اچھی ہے مولانا امین حسن اصلاحی صاحب نے لکھی ہے، تو اس میں وہ ایک پوری اصطلاح استعمال کرتے ہیں آفات علم. اور آفات علم کا مطلب کیا ہے کہ جیسے علم حاصل کرنا ایک فضیلت کی بات ہے، ایک عظمت کی بات ہے، وہیں ساتھ میں یہ ایک آزمائش بھی ہے. وہ کیوں کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو علم سے پیدا ہوتی ہیں، مثلا تکبر. تو تکبر پیدا ہونے کے ذرائع جو ہیں ان میں سے ایک بہت بڑا ذریعہ علم ہے. شاید مالی لوگوں میں تکبر جو پیدا ہوتا ہو وہ کم ہو، لیکن جو علمی لوگوں میں ہو سکتا ہے وہ ٹینڈنسی زیادہ ہے. تو لہذا اس سے اپنے آپ کو بچانا ہے. تو اس بچانے کا طریقہ یہی ہے کہ انسان کبھی بھی علم کے معاملے میں سیر نہ ہو. وہ یہ نہ کہے کہ ہاں اب میں نے بہت حاصل کر لیا، اب میں بہت جان گیا، مجھے بہت پتہ چل گیا. تو لہذا کسی بھی علمی سلسلے میں ہم نے اپنے بڑوں سے بھی یہی دیکھا ہے کہ جب کبھی کسی کورس کا اختتام ہوا تو انہوں نے ہمیں آخری نصیحت یہی کی کہ یہ کورس کا اختتام ہے، علمی سلسلے کا اختتام نہیں ہے، بلکہ یہاں سے تو گویا ایک چیز کا آغاز ہوا ہے. تو آپ سب کے سامنے بھی جو نقطہ رکھنا مقصود ہے وہ یہی ہے کہ اللہ نے آپ کو اپنی کتاب کے علم کے رستے پہ چلا دیا. اچھا، ایک ہمارے ہاں کچھ عرصے سے پچھلے چند سالوں سے ایک ٹرینڈ بہت عام ہو رہا ہے کہ میں نے قرآن سیکھنا ہے، بس کوئی 10-15 دن کا کوئی کورس ہو، بس 1 مہینے کا کورس ہو. اگر تو آپ یہ کہتے ہیں کہ میرے پاس وقت تھوڑا ہے تو میں چلے کچھ پڑھ لوں، تو یہ تو بات ٹھیک ہے. یعنی یہ نہیں کہ لگاتار ہی آپ پڑھیں، تھوڑا تھوڑا کر کے ہی پڑھ سکتے ہیں. لیکن اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ قرآن پورے کا پورا مجھے 10, 20, 30, 40, 50 دنوں میں سمجھا دیا جائے تو غیر شعوری طور پہ ہی صحیح وہ قرآن کی تحقیر کر رہے ہیں. کیوں تحقیر کر رہے ہیں؟ وہ یہ مطالبہ کر رہا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے اور اس کا کلام جو 14.5 صدیوں سے اس دنیا میں اہل علم اس کو پڑھ رہے ہیں، اس میں غور و فکر کر رہے ہیں، وہ بس اتنا سا ہے کہ اس کو 10, 20, 30, 40 دنوں میں مکمل کر لیا جائے. اس کے بعد تسلی کر لی جائے کہ یہ کیا ہو گیا، اب میں اس کا عالم فاضل ہو گیا اور میں فتوے بھی دے سکتا ہوں، میں سب کر سکتا ہوں. ایسا نہیں. دنیا میں ہم نے چھوٹی سے چھوٹی چیز پڑھنی ہوتی ہے تو ہم کیا کرتے ہیں، سالوں کے سالوں کورسز ہیں اس کے، ٹھیک ہے نا. ایک انگریزی سیکھنے میں ہم نے کتنا وقت لگایا اور آئی کتنی ہے وہ ایک الگ بات ہے، ٹھیک ہے. تو اب اگر آپ قرآن سیکھنے کے سفر پہ چل پڑے ہیں تو اگر آپ نے یہ سمجھ لیا کہ بس یہ پورا قرآن مجھے سمجھ آ جائے چند دنوں کے اندر، اس کا مطلب ہے کہ آپ قرآن کو کوئی بہت ایک چھوٹی سی نعوذ باللہ کتاب سمجھتے ہیں کہ جس کے اندر کل علم ایسا ہے جو کہ چند دنوں میں سمجھ آ جائے گا. ایسا نہیں. یہ تو وہ کتاب ہے جس کو علماء ساری زندگیاں لگا لی انہوں نے، اور کبھی انہوں نے یہ دعویٰ بھی نہیں کیا کہ ایک پہلو سے ہم نے اس کو پورا سمجھ لیا، یہ دعویٰ بھی نہیں کیا. تو لہٰذا یہ آپ کے علم کا آغاز ہے اور آپ ایک سفر پہ الحمدللہ چل پڑے ہیں. جس چیز سے آپ نے اپنے آپ کو بچانا ہے وہ یہ کہ سفر ٹوٹے نہ. سفر جاری کیسے رہے گا یہ آپ سب کا مسئلہ ہے، یہ ہمارا مسئلہ نہیں، ٹھیک ہے نا. یوں سمجھ لیں کہ اگر آپ کو پیاس واقعی لگی ہے تو پانی کہاں سے ملے گا، یہ کوئی مفتی عالم آپ اسے جا کے فتویٰ نہیں لیتے. نہیں لگی پیاس تو ایک الگ بات ہے، پھر سامنے پڑا بھی ہوگا تو بندہ کہے پتہ نہیں کون بھر کے لایا تھا، وہ مسلمان بھی تھا کہ نہیں. لیکن اگر پانی واقعی پیاس لگی ہوئی ہے تو پھر بندہ بعض قد اس کے اندر کوئی مکھی مچھر ہی پڑا ہوا تو بندہ کہتا ہے نہیں وہ ایک حدیث میں نے سنی ہوئی ہے کہ دونوں پر ڈبوئے تو وہ اس میں سے کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، پھر بندہ پی لیتے. تو اگر آپ کو علم کی پیاس ہے تو پیاس کہاں سے بجھے گی یہ آپ طے کر لیں گے انشاءاللہ، اس کا بڑا مسئلہ نہیں ہے. ہاں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے ایک آپشن آپ کے سامنے رکھ دیا. اللہ کا شکر ہے ہم اس دور میں جی رہے ہیں اور اس معاشرے میں جی رہے ہیں جہاں علم حاصل کرنے کے لیے بہت سے فورمز موجود ہیں. آپ کے گھر کے نزدیک جو ادارہ بھی ہے، جو جگہ بھی ہے، بس آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ نے علم حاصل کرنا ہے، آپ وہاں جائیں اور ان کے ساتھ جڑ جائیں.
ہفتے میں 2 دن جائیں، 1 دن جائیں، 3 دن جائیں، 5 دن جائیں، یہ آپ کا معاملہ ہے، لیکن علم کا سلسلہ جاری رہنا چاہیے۔ ان تمام فورمز میں سے ایک فورم یہ بھی ہے جہاں ہم بیٹھے ہیں، اور یہاں پہ الحمدللہ 1 گھنٹے کے ایک تعلیمی سلسلے سے لے کے اور 10 سال کے تعلیمی سلسلے تک ہر طرح کے پیکیج ہمارے پاس موجود، ساشے پیک، ٹکی پیک بھی ہمارے پاس ہیں، ہاف رول بھی ہیں اور فیملی پیک بھی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو جس کی جتنی ہمت ہے، جس کا جتنا بجٹ ہے، وہ اتنا آگے بڑھ سکتا ہے۔ تو 1 گھنٹے کے لیکچرز بھی ہوتے ہیں یہاں پہ، 1 دن کی ورکشاپس بھی ہوتی ہیں، 10 دن کے کورس بھی ہوتے ہیں، 20 دن کا بھی ہوتا ہے، ایک شروع ہونے والا ہے منڈے سے، اور 30، 40، 50، 60 دن کا کورس بھی ہوتا ہے، پھر 1 ایئر بھی ہے۔ ہم اپنی ناقص رائے میں یہ سمجھتے ہیں کہ جس شخص نے بھی قرآن سمجھنا ہے، جیسے میں نے پہلے عرض کر دیا، یہ اللہ کی کتاب ہے۔ ایک صاحب آئے، انہوں نے مجھے کہا جی میں قرآن سمجھنا چاہتا ہوں، تو بس یہ باقی سبجیکٹس آپ جو پڑھا رہے ہیں اس کی تو مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے، حدیث، سیرت، باقی سب چیزیں، تو میں بس عربی پڑھوں گا تو مجھے قرآن سمجھ آ جائے گا۔ تو میں نے ان سے گزارش کی کہ وہ انجینئر تھے، تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ نے انجینئرنگ کیسے کی؟ 1 سبجیکٹ پڑھ کے؟ نہیں جی، ہر سیمسٹر میں ہمیں 6 سبجیکٹس ہیں اور 8 سیمسٹرز ہیں، یہ 48 سبجیکٹس پڑھیں جا کے تب انجینئرنگ ہوئی ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کتاب بھی ایسی کتاب ہے جس کو پڑھنے کے لیے کچھ علوم چاہیے، ان میں حدیث کا علم بھی ہے، اس میں سیرت کا علم بھی ہے، اس میں تفسیر کا علم بھی ہے، اس میں فقہ العبادات بھی ہے، اس میں فقہ المعاملات بھی ہے۔ تو ہم یہ سمجھتے ہیں ہماری ناقص رائے میں کہ جو کم سے کم ہر مسلمان کو قرآن کے بارے میں کچھ معلومات ہونی چاہیے، منیمم، وہ معلومات ہم نے اس کو جمع کر کے ایک کورس بنا دیا جس کو ہم کہتے ہیں 1 سالہ کورس۔ جس کی ہمت ہو وہ کر سکتا ہے تو کرے، لیکن ہم سمجھتے ہیں یہ منیمم ہے۔ اس سے کم اگر کوئی سمجھتا ہے کہ میں نے کچھ پڑھ کے تسلی کر لی ہے، تو ہمیں لگتا ہے کہ وہ تسلی ٹھیک نہیں۔ اگرچہ ہم یہ نہیں کہتے کہ یہ کافی کچھ ہو گیا، لیکن چلیں اس میں کانٹینٹ ہے۔ سیرت سے آپ پورا گو تھرو کر جائیں گے، پورا ایک ایک واقعے سے آپ اس کو پراپرلی ایکیڈیمک اپروچ سے پڑھ لیں گے۔ حدیث کی آپ کو اصطلاحات پتہ چل جائیں گی۔ اب دیکھیں کتنا علم حاصل کیوں نہ کیا ہو، آپ نے ایک حدیث پڑھ لی، آپ کو سمجھ بھی آ گئی اس حدیث کا مطلب کیا ہے، اس کے نیچے لکھا ہوا ہے یہ روایت مرسل ہے، کیا کریں گے آپ؟ ایک ٹرمینالوجی ہے نا، تو انسان کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ میں نے اس کو قبول کرنا ہے کہ نہیں کرنا، ٹھیک ہے نا۔ بلکہ اگر لکھا ہے کہ یہ روایت موضوع ہے تو بندہ کہے گا یہ ٹھیک ہے، یہ موضوع روایت ہے۔ حالانکہ حدیث کی اصطلاح میں موضوع کا مطلب ہوتا ہے من گھڑت، فیبریکیٹڈ۔ تو لہذا حدیث کی کچھ اصطلاحات بندے کو پتہ ہوں، حدیث کا کچھ مجموعہ بندہ پڑھے تاکہ اس کو پتہ ہو کہ حدیث کا علم کیا ہے اور قرآن کی تفسیر اس کے ذریعے کیسے ہوتی ہے۔ پھر قرآن مجید کے جتنے مضامین ہیں وہ ایسے نہیں بیان ہوئے کہ پہلے اس صورت میں ایک ایمان کا موضوع بیان کر دیا گیا، دوسری صورت میں تقویٰ کا موضوع بیان کر دیا گیا، بلکہ قرآن مجید میں پورے قرآن میں وہ چیزیں پھیلی ہوئی ہیں۔ اس کا قرآن کی اپنی پوری سائنس ہے جس کو سمجھنے کے لیے انسان کو تفسیر کا علم چاہیے۔ تو برحال جو بنیادی چیزیں ہو سکتی تھی، تجوید ہے، ترجمہ ہے، سیرت ہے، حدیث ہے، فقہ ہے، اسی طرح گرامیٹیکل انالیسز ہے، فکر اسلامی ہے، یہ سب چیزیں اس کورس میں ہم نے جمع کر دی ہیں۔ اور یہ کورس ہم یہاں اس کیمپس میں تو سال میں 3 دفعہ شروع کرتے ہیں، ہر تقریباً 3 مہینے بعد اس کا ایک نیا بیچ شروع ہو جاتا ہے، اور بحریہ کیمپس میں بھی ہماری کوشش ہے کہ جلد از جلد یہ کورس ہم شروع کریں۔ تو لہذا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آپ اس کو ٹارگیٹ بنائیں، ابھی کر سکتے ہیں ابھی کریں، ابھی نہیں کر سکتے 6 مہینے بعد کر سکتے ہیں، سال بعد کر سکتے ہیں، لیکن ایک اپنی زندگی میں سلاٹ رکھیں۔ اور یہ کرنے کے لیے آپ کو صرف بصیرہ کی بھی احتیاج نہیں ہے، الحمدللہ بہت سے ادارے کرواتے ہیں، قرآن اکیڈمی کروا رہی ہے، البرہان کروا رہا ہے، الہدا کے یہ کورس چل رہا ہے، اب کچھ اور ادارے بھی شروع ہو چکے ہیں جو یہ کام کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، کسی بھی ادارے سے کر لیں۔ اصل چیز ہے قرآن کا علم حاصل کرنا، کوئی ادارہ ضروری نہیں ہے کہ اس ادارے سے آپ جا کے پڑھیں گے، لیکن آپ کم از کم کچھ بنیادی حدیث کا علم حاصل کریں، کچھ سیرت کا بنیادی علم حاصل کریں، تجوید آپ کی درست ہونی چاہیے۔ بعض لوگ ایسے بھی ہم نے دیکھے ہیں کہ جو آ کے آیتیں کوٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ میں قرآن سے یہ فلسفہ سمجھوں، میں وہ فلسفہ سمجھوں، 2 لفظ ہی صحیح نہیں پڑھ رہے ہوتے قرآن کے، تو فلسفہ تو بعد کی بات ہے نا، پہلے قرآن پڑھا تو جائے نا، اس کو صحیح پروناؤنس تو کر سکیں۔ یہاں میں ایک لفظ انگلش کا اگر غلط بول دوں تو سارے ہنسنا شروع ہو جائیں گے کہ وہ اس کو انگلش کا ایک لفظ نہیں آتا، حالانکہ ہم میں سے کوئی انگریز نہیں، لیکن ہم قرآن کو پڑھتے ہوئے جتنا مرضی زیر زبر پیش آگے پیچھے کر لیں، کسی کو کوئی پرواہ نہیں، ٹھیک ہے نا، کیونکہ مسئلہ ہی نہیں ہے نا۔ تو ہونا چاہیے انسان کو تجوید بھی آتی ہو، ترجمہ بھی آتا ہو، سیرت بھی ہو، حدیث بھی ہو، عربی بھی ہو، تفسیر بھی ہو، یہ سب چیزیں ہوں بیسک۔ عالم بننے کے لیے نہیں، ایون اس کے لیے بھی نہیں کہ آپ نے دوسروں کو پڑھانا ہے، پہلے تو خود سمجھ آئے نا۔ اور اگر آپ کو لگے کہ ہاں یہ پڑھنے کے بعد، جیسے میں اگر اپنی مثال عرض کروں کہ میں جب 1 سالہ کورس کرنے کے لیے لاہور گیا تو میں یہ سوچ کے گیا تھا کہ کیونکہ میں جانے سے پہلے الحمدللہ مجھے ترجمہ آتا تھا قرآن کا، اور اس طرح سے آتا تھا کہ نماز پڑھی جا رہی ہو تو مجھے سمجھ آ رہا ہے کیا پڑھا جا رہا ہے، تو مجھے تھا کہ بس 1 سال میں تو ماشاءاللہ عالم پلس ریڈی ہو جائے گا۔ لیکن وہاں جا کے جب علم حاصل کیا اور بڑے اساتذہ سے علم حاصل کیا تو اندازہ ہوا کہ یہ تو بہت گہرا سمندر ہے، اور پھر پتہ چلا کہ نہیں جی یہاں تو 1 سال اور بھی ہے، پارٹ 2 بھی ہے۔
پھر پارٹ 2 بھی کیا، اور پارٹ 2 کے بعد ہم نے ان سے کہا کہ پارٹ 3 بھی کوئی کروائیں، تو انہوں نے کہا کہ آپ کے بچوں کے لیے تو ہوگا لیکن آپ کے لیے نہیں ہے، فی الحال 2 سال ہی ہمارے پاس۔ الحمدللہ بصیرہ میں پارٹ 3 تک بھی ہم پہنچ چکے ہیں، ایک بیچ ہمارا پارٹ 3 کا بھی ہو چکا ہے، اور یہاں ایسے لوگ بھی آئے ہیں جو آئے تو دہی لینے تھے جیسے، ٹھیک ہے، لیکن وہ بس ایک سلسلہ چل پڑا، تو چلتے چلتے وہ 3 سالہ کورس بھی کر چکے ہیں۔ آپ کے ساتھ ہمایوں صاحب رہے ہیں، تو ہمایوں صاحب نے ماشاءاللہ یہاں سے پارٹ 3 بھی کیا ہوا ہے، اور بھی یہاں پہ کچھ لوگ ہیں۔ تو برحال وقت مختصر تھا، چند باتیں آپ کے سامنے رکھنی تھی، تو اس میں اہم بات یہی ہے کہ آپ آج سے یہ تہیہ کر کے اٹھیں کہ آپ نے علم کا جو سلسلہ ہے اس کو کیسے کنٹینیو کرنا ہے، اور وہ بنیادی علم جو ہر مسلمان کے پاس ہونا چاہیے، وہ حاصل کرنے کے لیے آپ نے کون سا راستہ اختیار کرنا ہے، کس ادارے کا دروازہ کھٹکانا ہے جا کے، کس اہل علم کے پاس جا کے بیٹھنا ہے، یہ آپ کا مسئلہ، یہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے۔ ہاں ہم سے اگر آپ پوچھیں گے تو ہم نے اپنے طور پہ ایک فیسلٹی پیدا کر دی ہے۔ فی الحال جیسے آپ کے پتہ ہے کہ یہاں پہ 3 کورس ہو رہے ہیں، بحریہ کیمپس میں بھی انشاءاللہ جلد یہ شروع ہو جائے گا، ہماری کوشش ہے صبح میں بھی شروع ہو جائے، ویکینڈ کا بھی ہم ایک پلان کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ لیکن ایک نقطہ آخری بس عرض کروں گا، ہمارے یہاں بہت سے لوگ آتے ہیں، وہ کہتے ہیں آپ یہ کیوں نہیں کرتے، آپ یہ کیوں نہیں کرتے، آپ ایسے کر لیں، آپ ایسے کر لیں۔ تو بس ہمیں سمجھنا یہ چاہیے کہ AI ابھی اتنی ایڈوانس نہیں ہوئی کہ بغیر بندوں کے سارے کورس ہونا شروع ہو جائیں۔ جیسے ہمیں اکثر آتا ہے کہ جی آپ ادھر کیمپس کیوں نہیں بناتے، آپ ادھر کیمپس کیوں نہیں بناتے، تو اگر تو ایک کی بورڈ کی کمانڈ دینے سے کیمپس بن جاتے ہیں تو ہم بنا دیتے ہیں۔ بندے چاہیے نا، آپ لوگ آگے بڑھیں گے، علم کے راستے پہ چلیں گے۔ ہم لوگ کون ہیں جو یہاں کو پڑھا رہے ہیں، یہ سب لوگ کون ہیں؟ یہ تو نہیں ہوا تھا کہ یہ پیدا ہوئے تھے تو ان کی ذمہ داری لگا دی گئی تھی کہ آپ نے علم حاصل کرنا ہو۔ ہم سب آپ جیسے لوگ ہی ہیں، ہم بھی اپنے کسی پروفیشن میں دنیا کے کچھ منصوبے لے کے چلے تھے، بس اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہیں پہ ہمیں کسی راستے پہ لگا دیا، اور ہم بھی اللہ کا شکر ہے چل رہے ہیں، اپنے باقی معاملات بھی لے کے چل رہے ہیں، دین کا کچھ کام بھی چل رہا ہے۔ تو ایسے ہی سب لوگ، یہاں کوئی خاص کسی طبقے سے آیا ہوا بندہ نہیں ہے، یہاں سے کوئی اپوائنٹڈ نہیں ہے کہ اس کو کسی ایمبیسی نے یہاں پہ لگایا ہوا ہے کہ جی آپ نے پڑھانا ہے اور ہم آپ کو تنخواہ دیں گے۔ تو اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ سلسلہ آگے بڑھے تو پھر اس کا حصہ بنیں، علم حاصل کریں، خود آگے بڑھ کے دائی بنیں دین کے، اور جو بھی یہ سارے وسائل ہیں ان ساروں میں حصہ ڈالیں اور آگے لے کے چلیں انشاءاللہ، تو یہ چیزیں آگے بڑھتی چلی جائیں گی۔ تو یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ انسانی سطح پہ ایک ایفرٹ ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس میں توفیق دیتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس میں برکت دیتا ہے، لیکن آزمائش تو انسان کی ہے نا کہ وہ کرتا ہے کہ نہیں کرتا۔ تو لہٰذا یعنی آپ کے تماشائی بننے سے بہتر ہے کہ انسان اس چیز کا حصہ بنے، اور حصہ بننے کا طریقہ کیا ہے کہ پہلے انسان علم حاصل کرے، اور علم حاصل کرنے کے بعد پھر اس علم کو آگے پہنچانے کے لیے اس میں تگ و دو کرے۔ تو امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق دے کہ ہم علم کے سلسلے سے جڑے رہیں، اور جو کچھ یہاں پہ کہا گیا اس میں جو بھی خیر بات ہے اللہ تعالیٰ اس کو ہمارے دلوں میں ثابت کر دے۔ آپ سب لوگوں کو شکریہ، جزاک اللہ۔ جزاک اللہ خیر سر، جو باتیں ہوئی ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں ان پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اب میں جس ہستی کو بلاؤں گا وہ ہمارے استاد محترم ہیں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ آج ان کا مختصر تعارف کروا دوں۔ جس دن کورس شروع ہوا تھا اس دن تعارف میں نے انٹینشنلی نہیں کروایا کہ میں آج انشاءاللہ وہ تعارف آپ سے کرواؤں گا، اور مختصر تعارف ہے۔ وہ یہ ہے کہ ایک تو یہ ہمارے استاد ہیں، سب سے بڑا تعارف ہے، آپ سب کے استاد ہیں یہ تعارف۔ اس کے بعد یہ جس استاد کے شاگرد ہیں وہ بھی بڑی عظیم شخصیت ہے، ڈاکٹر عبدالسمیع صاحب ماشاءاللہ ان کے شاگرد ہیں، اور جو لوگ ان کو جانتے ہیں ان کے نام سے واقف ہیں تو وہ ان کو پتہ ہے کہ وہ کتنی عظیم شخصیت ہے۔ تو عظیم استاد کے عظیم شاگرد ہیں، اور ان کے سارے ہی شاگرد ماشاءاللہ ان میں عظیم عظیم لوگ ہیں۔ خاص طور پہ ایک عامر سہیل صاحب ہیں جو کہ پاکستان میں ماشاءاللہ وہ علم پھیلا رہے ہیں جو انہوں نے ان سے سیکھا، اور ان کے ایک اور شاگرد کا نام آپ نے سنا ہوگا، نعمان علی خان، جو کہ امریکہ میں ہیں۔ وہ وہاں پر اپنے تئیں اپنی حد تک جو کر سکتے ہیں وہ ماشاءاللہ کر رہے ہیں، اور لوگوں کو پتہ بھی ہے۔ تو ایک تو یہ بڑی ایک عظیم بات ہے، اور دوسری عظیم بات یہ ہے کہ انہوں نے آج بھی اتنے سال کے بعد بھی اپنے استاد کو چھوڑا نہیں، جیسے کہ نعمان صاحب فرما رہے تھے، اپنے استاد کے ساتھ تعلق قائم رکھیں گے تو ہمیشہ قائم رہیں گے، ہمیشہ کامیاب رہیں گے انشاءاللہ۔ تو ایک تو یہ انہوں نے آج بھی ان کا تعلق اپنے استاد کے ساتھ قائم ہے ماشاءاللہ۔ دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے ایسے ہی ایک کلاس جو عبدالسمیع صاحب پڑھا رہے تھے تو یہ انہوں نے اس کلاس میں داخلہ لیا، سن 2000 کی بات ہے، 2000 میں، اور پھر پڑھتے ماشاءاللہ کلاس میں جیسے کچھ ہونہار اسٹوڈنٹس یہاں بھی موجود ہیں، انہوں نے پھر ان کی ڈیوٹی لگائی کہ ہفتے میں ایک دن کلاس کی ریویژن جو ہوتی ہے وہ آپ کروایا کریں گے ماشاءاللہ۔ اور اس کے بعد اسی طرح سے 2006 میں انہوں نے اپنا سلسلہ شروع کیا کلاس پڑھانے کا۔ ایک جو سب سے اہم بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، وہ میرے لیے بھی بڑا مطلب ایک عجیب بات لگی مجھے
حیرت ہوئی اس بات پہ کہ ہم یہاں پر ہمارا ایکسپیرینس یہ ہے کہ ہم جب کورس شروع کرتے ہیں تو ہمارے کورس کے شروع میں ہو سکتا ہے 50 کی ایک حاضری ہو. 50 افراد ایک کورس شروع کرتے ہیں اور وہ 6 مہینے کا ہے, 3 مہینے کا ہے یا 1 سال کا ہے. وہ جب کورس ختم ہوتا ہے تو اس 50 میں سے یا تو 20 رہ جائیں گے, 15 رہ جائیں گے یا مشکل سے 25 رہ جائیں گے. تو حضرت نے جب پہلا کورس پڑھانا شروع کیا ہے تو پہلے دن حاضری 8 افراد کی تھی, اور جب وہ کورس ختم ہوا ہے 6 ہفتے کے بعد تو حاضری 33 کی تھی. یہ ایک بہت بڑا ماشاءاللہ کریڈٹ ہے کہ محنت ہے, اخلاص ہے, اور ان کا ایک منفرد انداز ہے جس کی وجہ سے آج بھی آپ دیکھیں, میں تو یہی لفظ جو ہے نا میرے دل میں بھی ہے اور میں آج آپ کے سامنے کہتا بھی ہوں, لوگ ان کے دیوانے ہیں. ہم نے یہ دیکھا کہ ہم اس ادارے میں اور بھی کورسز کرواتے ہیں, لیکن ماشاءاللہ جب ان کا نام آ جاتا ہے تو لوگ خود بخود چلے آتے ہیں. ہمیں کسی کے پیچھے نہیں پھرنا پڑتا کہ ہمیں انتظامات کرنا مشکل ہو جاتے ہیں. ہمارا پہلا کورس ہوا تھا, یہاں پر 100 کی حاضری, 100 سے زیادہ افراد آ گئے تھے, تو ہمیں مینیج کرنا مشکل ہو گیا تھا. تو ماشاءاللہ یہ اللہ کی دین ہے, اللہ تعالیٰ اس میں برکت دے اور ان کے اخلاص میں برکت دے اور شیطان سے محفوظ رکھے. یا ظاہر ہے وہ تو ہر ایک کے ساتھ ہے, اللہ تعالیٰ بس ان کی حفاظت فرمائے. اور اس کے علاوہ یہ ماشاءاللہ گھومتے پھرتے رہتے ہیں, یہ ایجوکیشن ڈسٹریبیوٹ کرنے کے لیے, علم ڈسٹریبیوٹ کر رہے ہیں. یہ فیصل آباد سے ان کا تعلق ہے اور یہ فیصل آباد میں بھی ہوتے ہیں, لاہور میں بھی ہوتے ہیں, اسلام آباد راولپنڈی میں بھی آتے ہیں, پشاور میں بھی جا رہے ہیں, ایک مرتبہ یہ جدہ بھی جا چکے. تو اس طرح سے بس یہ ان کا چلنا پھرنا سارا اللہ قبول فرمائے. فیصل آباد کے اندر مختلف کالجز ہیں, کامرس کالج ہے اور کالجز ہیں, ان کے اندر پنجاب میڈیکل کالج میں بھی کورسز کرواتے ہیں, کسی نہ کسی یونیورسٹی میں کورس چلتا رہتا ہے ان کا. تو یہ ان کی قربانی ہے کہ جو ان کو بلائے یہ چلے جاتے ہیں. تو یہ ایک مختصر سا تعارف تھا. باقی انشاءاللہ جتنا آپ اپنے استاد سے تعلق رکھیں گے اتنا زیادہ آپ انشاءاللہ ان کے بارے میں جانتے جائیں گے. ابھی میں گزارش کروں گا اس پروگرام کے اختتامی کلمات, اور اس کے بعد پھر ہم انشاءاللہ سرٹیفکیٹ ڈسٹریبیوٹ کریں گے. تو استاد محترم سے کہ آخری کچھ نصیحتیں کرنا چاہیں اپنے طلباء کو. جزاکم اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ. صدق اللہ العظیم. اللہم لا تؤاخذنی بما یقولون واجعل لی خیرا مما یظنون. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. آمین یا رب العالمین. نہایت محترم CEO بصیرہ انسٹیٹیوٹ نعمان واجد صاحب, جناب جلیل صاحب, اور بہت ہی قیمتی اور معزز اور مکرم طلباء و طالبات, اللہ تعالیٰ کا کروڑ شکر ہے کہ اس نے مجھے ایک اور لسان القرآن کورس خیر و عافیت کے ساتھ بغیر کسی ناغے کے مکمل کرنے کی توفیق عطا فرمائی. اور اس پہ اللہ تعالیٰ کا میں نے شکر ادا کیا جو میں نے قرآن سے سیکھا, اور آپ کو بھی ہمیشہ اسی طرح سے شکر ادا کرنے کی تلقین کرتا رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہمیں بتایا کہ شکر کیسے ادا کرنا ہے. جنتی جنت میں ہوں گے اور کہہ رہے ہوں گے کہ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا. تمام تعریف تمام شکر اس اللہ کی جس نے ہمیں یہاں پہنچایا. وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ. اور ہم کبھی بھی یہاں نہ پہنچ پاتے اگر اللہ ہی ہمیں یہاں نہ پہنچاتا. وہ یہ نہیں کہیں گے کہ ہم نے نمازیں پڑھی تھی, روزے رکھے تھے, نیک اعمال کیے تھے تو جنت ہم ڈیزرو کرتے تھے. یہ نہیں کہیں گے. وہ کہیں گے اللہ کا شکر ہے, اس کا کرم ہے کہ ہم آج جنت میں موجود ہیں. تو الحمدللہ نعمان صاحب بات کر رہے تھے کہ 1% تقریباً لوگ بن جاتے ہیں جو قرآن کے ساتھ جڑتے ہیں. تو میں نے آپ کو پہلے دن بھی مبارکباد اسی چیز کی دی تھی کہ آپ بہت قیمتی لوگ ہیں جو یہاں پر تشریف لائے ہیں. اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہاں پر بھیجا ہے. تو
تو الحمدللہ آپ لوگوں نے وہ باتیں یاد رکھیں اور وہ تمام باتیں جو کلاس میں ہوتی رہیں وہ کسی نہ کسی اسٹوڈنٹ کے ذریعے مجھ تک آج پہنچی الحمدللہ. اور اس کے لیے بھی میں نے اللہ سے ایک دعا کی ہے کہ اللہ یہ جو کچھ کہہ رہے ہیں میرے بارے میں اس پہ میرا مواخذہ نہ کرنا, میری پکڑ نہ کرنا اس پہ, اور مجھے اس سے بھی بہتر بنا دینا جیسا یہ میرے بارے میں گمان کر رہے ہیں. اصولاً تو ترجمہ کرنا نہیں چاہیے تھا, لیکن میں نے پھر بھی وہ جو دعا مانگی ہے اس کا ترجمہ آپ کے سامنے رکھ دیا. اس میں کچھ اضافہ یہ بھی کیا گیا ہے کہ وغفر لی بما لا یعلمون, اور مجھے معاف کر دینا اس کی وجہ سے جو یہ نہیں جانتے. تعریفیں تو میری بہت کر رہے ہیں یہ, لیکن انہیں میرے بارے میں پتہ نہیں ہے, تو اس کی وجہ سے مجھے معاف بھی کر دینا. تو بہت پیارے الفاظ ہیں, لیکن بہرحال یہ عربی کی خوبصورتی ہے کہ آپ لوگوں کے ساتھ ایک اچھا وقت گزرا, بہت مزہ آیا. میں زیادہ ٹیکنیکل باتیں اس لیے نہیں کروں گا کہ نعمان صاحب نے وہ بہت ساری باتیں آپ کے ساتھ شیئر کر دی ہیں کہ اب آگے کیا کرنا ہے, تو انہوں نے آپ کو ٹریک دے دیا ہے, کورسز بتا دیے ہیں کہ کون کون سے کورسز ہو رہے ہیں اور اب آپ نے کیا کرنا ہے, بجائے اس کے کہ میں وہ ساری باتیں دہراؤں. مجھے کچھ باتیں کہی گئی تھیں کہ ایک تو جیسے جلیل صاحب نے کہا کہ آخری نصیحت یعنی اس کورس کے حوالے سے, اور دوسرے بلال صاحب نے کہا کہ میں نے اس کلاس سے کیا کچھ سیکھا. تو میں نے اس کلاس سے, چاہے وہ صبح کی کلاس تھی یا شام کی کلاس تھی, اسے جو کچھ سیکھا وہ میں مختصر الفاظ میں آپ کے سامنے ذکر کر دیتا ہوں. آپ سب نے بہت کچھ بتایا کہ جی آپ نے مجھ سے یہ سیکھا, لیکن میں نے بھی آپ لوگوں سے بہت کچھ سیکھا. پہلی بات تو میں نے آپ لوگوں سے یہ سیکھی, صبح کی کلاس تھی یا شام کی کلاس تھی, کہ منہ کھولے بغیر جماہی کیسے لی جاتی ہے. یہ پہلی چیز میں نے آپ سے سیکھی. دوسری چیز میں نے یہ سیکھی کہ آنکھیں بند کیے بغیر سویا کیسے جاتا ہے. تیسری چیز جو میں نے اپنی اس کلاس سے ماشاءاللہ سیکھی وہ یہ تھی کہ منہ چلائے بغیر کھایا کیسے جاتا ہے. اور سب سے اہم غالباً یہ تھی کہ بغیر دیکھے میسیجز ٹائپ کیسے کیے جاتے ہیں. تو یہ کچھ چیزیں تھیں جو میں نے الحمدللہ آپ سے سیکھی ہیں, اور کوشش کروں گا, لیکن میں اس لیول تک جا تو نہیں سکتا, لیکن پوری کوشش ہے میری. نصیحت کی جہاں تک بات ہے تو قرآن مجید سے بڑھ کر تو نصیحت کوئی ہے ہی نہیں. قرآن مجید کا جو نام ہے الذکر, وہ یہی نصیحت ہی ہے جو کوشش کی گئی ہے آپ تک پہنچانے کی ان 30 دنوں میں. اور امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی مجھے بھی اور ہم سب کو انشاءاللہ تعالی یہ بہت فائدہ پہنچائے گی. جلیل صاحب ذکر کر رہے تھے کہ اپنے اساتذہ کے ساتھ تعلق کا, اور میرا بھی ذکر کیا انہوں نے کہ میرا بھی تعلق ابھی تک اپنے استاد سے ہے. تو الحمدللہ جی استاد کے ساتھ تعلق کی ہی یہ برکات ہیں کہ اساتذہ کی باتیں ابھی تک ذہن میں بٹھائی ہوئی ہیں, اور خاص طور پہ ان کی وہ بات جس کی طرف نعمان صاحب نے بھی اشارہ کیا کہ شیطان کے حملے, پھر وہ جو علم کی آفات ہیں اس کے حوالے سے. تو تعوذ کا اہتمام استاد محترم کی ہمیشہ سے یہ ایک نصیحت رہی ہے کہ تعوذ کا اہتمام کثرت سے کریں. مجھے آپ کو, ہم کمزور لوگ ہیں, ہمیں پروٹیکشن چاہیے, اور اللہ سے بڑھ کر پروٹیکشن کسی کی نہیں ہو سکتی. تو تعوذ کا اہتمام میں بھی کروں, آپ بھی کریں, ہم سب کریں. اور یہ ایک بات کلیئر کرتا چلوں کہ یہ جو ہم کومنٹس کا سلسلہ رکھتے ہیں اپنی کلاس میں, اس کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ جب یہ کومنٹس دوسرے لوگ سنیں گے, جب یہ سوشل میڈیا پہ جائیں گے کومنٹس, تو ہو سکتا ہے آپ کی کوئی بات کسی کے دل میں اتر جائے, اور وہ آپ کی بات کی وجہ سے
قرآن کے ساتھ جڑ جائے اور اپنی زندگی اور آخرت بنا لے. تو اس کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے، اور اس کا مقصد یہ ہرگز نہیں ہوتا کہ آپ لوگ آئیں اور یہاں پر تعریفیں کریں اور کورس کو اپریشیٹ کریں. ہماری طرف سے یہ بھی دعوت ہوتی ہے کہ اس کورس میں جو کمیاں کوتاہی ہیں وہ بھی برائے مہربانی ہائی لائٹ کیا کریں، تاکہ ہمیں آئندہ کورسز کے لیے جو ہے وہ بہتری کا موقع جو ہے وہ ملے. آپ سب نے حال پڑھا ہے معاذ گرامر میں. اب میں ذرا جو میرے گرامر کے اسٹوڈنٹس ہیں ان سے خاص طور پہ مخاطب ہوں. ہم نے حال پڑھا تھا، تو حال کے حوالے سے میں عربی کا ایک شعر آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اور وہی اس لسان القرآن کورس کا میسج ہوگا آپ سب کے لیے، میرے لیے. شعر کچھ یوں ہے کہ ولدت کا ام کا باقین. میں ٹرانسلیٹ نہیں کروں گا، امید کرتا ہوں کہ آپ اپریشیٹ کریں گے. ٹرانسلیٹ میں اینڈ پہ کروں گا، لیکن ایک دوسرے انداز میں کروں گا انشاءاللہ تعالی. تو ولدت کا ام کا باقین والناس حولک ضاحکون فعمل صالحا لتذهب ضاحکا والناس حولک باکون. سب میری طرف حیران ہو کے دیکھ رہے ہیں، تو اس لیے مجھے ترجمہ مجبوراً کرنا ہی پڑے گا کہ ولدت کا امو کا باقیاً، تیری ماں نے تجھے جنم دیا اس حال میں کہ تو رو رہا تھا. والناس حولک ضاحکون، اور تیرے ارد گرد جو لوگ تھے وہ خوش تھے، ہنس رہے تھے. فعمل صالحا، پس تو نیک عمل کر. لتذهب ضاحکا، تاکہ تو جائے ہنستا ہوا. والناس حولک باکون، اور لوگ جو ہوں تیرے ارد گرد وہ روتے ہو. تو ظاہر بات ہے اپنی زبان میں جو چیزیں سمجھنے کا موقع ملتا ہے انسان کو تو زیادہ خوشی ہوتی ہے. یہی عربی کا شعر جو ہے، میں فارسی کے ماشاءاللہ بڑے بڑے علماء بیٹھے ہیں یہاں پر ماشاءاللہ، تو ان کے سامنے میں بھی وہ شعر لکھ کے لایا ہوں تاکہ میں بھی اسے صحیح پروناؤنس کر سکوں. پھر بھی معذرت کے ساتھ کہ اگر کوئی غلطی ہو تو معاف کر دیجیے، کیونکہ فارسی مجھے نہیں آتی، سیدھی سی بات ہے. دعویٰ تو یہ بھی نہیں ہے کہ عربی مجھے پوری طرح آتی ہے، لیکن جو تھوڑی بہت آتی ہے وہ میں نے کوشش کی ہے آپ کو بتانے کی. تو فارسی کا اسی عربی شعر کا جو فارسی ورژن ہے وہ ہے کہ یاد داری کے وقت زادن تو ہما خندہ بدند و تو گریاں. آنچنازی کے وقت مردن تو، آنچنازی کے وقت مردن تو ہما گریاں شونت و تو خندہ. سیم مفہوم ہے جی. جو عربی کا میں نے آپ کو شعر سنایا ہے، اس کی ٹرانسلیشن کی ہے، وہی فارسی کے ان الفاظ کا مطلب ہے. اگر مزید آسان کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو میں لے جاتا ہوں ہندی کی طرف. وہ بھی یہی میسج ہے کہ جب تم آئے جگت میں، جب تم آئے جگت میں جگ ہنسا تم روئے. جب تم آئے جگت میں جگ ہنسا تم روئے. ایسا کرتن کر چلو، ایسا کرتن کر چلو تم ہنسو جگ روئے. اور یہی بات جو ہے پنجابی میں بھی کی گئی ہے کہ دنیا اتے رکھ تو بندیا ایسا بین کھلون. دنیا اتے رکھ تو بندیا ایسا بین کھلون. تو آویں تے سارے ہسن ٹر جاویں تے رون. تو یہ میسج ہے جی، کچھ ایسا کر جائیں. دنیا میں روزانہ کتنے لوگ پیدا ہوتے ہیں اور روزانہ کتنے مرتے ہیں، لیکن کتنوں کے جانے سے کوئی فرق پڑتا ہے؟ کتنے ہیں جن کے جانے سے لوگ اداس ہوتے ہیں؟ کتنے ہیں جن کے جانے سے لوگ خوش ہوتے ہیں؟ کوئی ایسا کام اللہ تعالیٰ ہم سے لے لے کہ جب ہم اس دنیا سے جائیں تو ہم خوش خوش جائیں اور لوگ جو ہیں
وہ ہمارے جانے کی وجہ سے اداس ہوں. میری پسندیدہ جو کلاسز رہی ہیں ان کا الحمدللہ جو ہے نمبر بڑھتا جا رہا ہے, اور میں بلا مبالغہ یقین کے ساتھ یہ کہہ رہا ہوں کہ بصیرہ کا یہ والا سیشن مارننگ کا ہو چاہے ایوننگ کا ہو, یہ میری یادگار اور بہترین کلاسز میں سے ایک کلاس رہی. مجھے ماشاءاللہ اس کلاس میں جلیل صاحب جیسے انتہائی شفیق, محبت کرنے والے, اس سسٹم کو چلانے والے کوآرڈینیٹر ملے. پہلے ان سے میرا بس تعلق صرف آخری دن کی تقریب تک ہی ہوتا تھا, لیکن اس دفعہ ماشاءاللہ انہوں نے پوری کلاس وہاں پر چونکہ انتظامات سنبھالے اس کلاس کے, تو ان سے روز کی ملاقات رہی. خاص طور پہ عامر کا میں جو میرا ہم نام ہے, میں اس کا خصوصی شکریہ ادا کرنا چاہوں گا. اس نے جس محبت سے صبح اور شام اس سارے سسٹم کو ارینج کیا, میرے آگے پیچھے پھرتا رہا, آپ نے دیکھا اسے. میرے کھانے پینے کی فکر اس سے مجھ سے زیادہ ہوتی تھی, اللہ تعالیٰ اسے جزائے خیر دے. محمود صاحب جو میڈیا کو دیکھ رہے تھے, اللہ تعالیٰ انہیں جزائے خیر دے. ایون یہاں جتنے بھی لوگ ہیں وہ سب کے سب جو ہے وہ اس مبارکباد کے مستحق ہیں. یہاں تک کہ باہر جو ہماری گاڑیوں کے باہر بابا جی کھڑے ہیں, جو ہمیں گاڑی صحیح لگوانے میں اور نکلوانے میں مدد کرتے رہے ہیں, یہ سب اس جزائے خیر کے مستحق ہیں. پھر ایک اور شخصیت ہمارے انتہائی محترم ہمایوں صاحب, اللہ تعالیٰ انہیں جزائے خیر دے, صحت دے, زندگی دے. ان کا بھی بہت بڑا کنٹریبیوشن رہا ہے. تو گویا پورا کا پورا یہ ادارہ, اس کا ایک ایک فرد مبارکباد کا مستحق ہے. اور یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ لا یشکر اللہ من لا یشکر الناس. وہ شخص اللہ کا شکر ادا نہیں کرتا جو لوگوں کا شکریہ ادا نہ کرے. تو ہمیں لوگوں کا شکریہ ادا ضرور کرنا چاہیے. ہاں, لوگوں کو ایکسپیکٹ نہیں کرنا چاہیے کہ ہمارا شکریہ ادا ہو, لیکن ہمیں ضرور شکریہ ادا کرنا چاہیے, اور اس سے موٹیویشن ملتی ہے. اور میں کہتا ہوں سب سے بڑھ کر میرے تمام طلبہ اور طالبات کا شکریہ. اگر یہ نہ ہوتے تو میرے بارے میں جتنی باتیں کی گئی ہیں یہ کوئی بھی نہ ہو سکتی, کیونکہ آپ تھے تو میں نے آپ تک کچھ پہنچانے کی کوشش کی ہے. تو سب سے زیادہ آپ لوگوں کا شکریہ کہ آپ اپنے قیمتی وقت میں سے وقت نکال کر یہاں تشریف لائے. اور مجھے پھر وہی بات یاد آ گئی ہے کہ ہم تو فارغ لوگ ہیں, آپ ماشاءاللہ مصروف ترین لوگ. اور جب میں مصروفیت کی بات کرتا تھا تو ہمارے ایک بہت ہی پیارے ساتھی ہیں شام کی کلاس کے, مجھے نظر نہیں آ رہے آج, بیٹھے ہیں ماشاءاللہ جی. تو انہوں نے بڑی پیاری بات کی. انہوں نے کہا جی ماشاءاللہ آپ اتنا کام کر لیتے ہیں, تو ان کا سوال مجھ سے یہ تھا کہ آپ کی بیگم حیات ہے؟ تو الحمدللہ جی حیات ہیں, اور ان کا بھی میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا خاص طور پہ, اس لیے کہ ان کے تعاون, ان کے کنٹریبیوشن کے بغیر میرے لیے سب کچھ کرنا ناممکن تھا. اور یہ سب شادی شدہ افراد خوب اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں. تو سب لوگوں کا شکریہ, اور اللہ کا شکریہ ادا کرنے سے تو ہم نے بات شروع ہی کی ہے. مجھے بہت اچھے پیارے پیارے لوگ ملے ہیں. اب میں ایک ایک کا نام نہیں لے سکتا, کیونکہ جس کا نام رہ گیا پھر مجھے دکھ ہوگا. تو سبھی میرے لیے نہایت محترم, پیارے اور محبت کرنے والے لوگ ہیں, انشاءاللہ رہیں گے. اور رابطہ آپ سے رہے گا, دوبارہ ملاقات جلد ہوگی, کیونکہ ابھی یہ
سفر شروع ہوا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ بھی بہت کچھ کرنا ہے ہم نے. بس آخر میں ایک چھوٹی سی بات سنا کر, کیونکہ میں نے واپس فیصل آباد جانا ہے اور آیا بھی فیصل آباد سے ہوں, تو فیصل آباد کی ایک چھوٹی سی بات سنا کے بات ختم کرتا ہوں. ایک شخص ایمرجنسی سے فارغ ہوا اور ڈاکٹر نے اسے کہا کہ ماشاءاللہ سب اوکے ہے, کوئی پریشانی والی بات نہیں, کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے, لیکن اس کی پریشانی بالکل دور نہیں ہو رہی تھی. اس نے کہا یار بات کیا ہے, تمہارا ہر ٹیسٹ کلیئر ہے, کیوں پریشان ہو؟ اس نے کہا پریشانی صرف اس بات کی ہے کہ جس ٹرک کے ساتھ میرا ایکسیڈنٹ ہوا تھا نا, اس کے پیچھے لکھا ہوا تھا کہ انشاءاللہ جلد ملیں گے. تو پریشانی اسے یہ تھی, لیکن مجھے امید ہے انشاءاللہ تعالی ہم جلد ملیں گے جی, اور ایک پھر اور اچھے ماحول میں ایڈوانس لیول کے ساتھ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش و خرم رکھے. سب کے لیے دعائیں ہیں, آپ لوگ بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. جزاکم اللہ خیر و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سب سے پہلے تشریف لائیں جی احسن لطیف صاحب, اشفاق ملک صاحب, دانیال رحیم صاحب, عمران رؤوف صاحب, ارشاد یوسف صاحب, جاوید اقبال راجہ صاحب, محمد بلال مقصود صاحب, محمد عادل صاحب, محمد عتیق اصغر صاحب, محمد ابراہیم صاحب, محمد مبین مغل صاحب, محمد نواز صاحب, منیب احمد صاحب, نور الرحیم صاحب, عمر ملک صاحب, قاضی محمد ادریس صاحب, شاہد احمد صاحب, عمیر قریشی صاحب, عمیر غیاث صاحب, واجد علی صاحب, ظفر شفیق صاحب, عقیل ناصر مرزا صاحب, عارف عزیز صاحب, یہ اپنا تعارف کرواتے ہیں, عارف عزیز ہر دل عزیز, ماشاء اللہ, آصف منیر خان صاحب, سجاد احمد صاحب, فاخر الرحمان, فضل مسعود صاحب, حمزہ خان, حسنین اختر قریشی صاحب, حسنات صاحب نہیں, حسنات احمد صاحب, افتخار صاحب, عماد الدین, محمد محاذ اور عماد الدین یہ دونوں ہونہار ترین اسٹوڈنٹ اس کلاس میں, اور یہ ماشاءاللہ صبح کے وقت MBBS کر رہے ہیں, صبح ادھر جاتے ہیں شام کو. امتیاز زیدی صاحب, جہانزیب خان صاحب, خالد محمود صاحب, خالد رشید صاحب کلاس کے سی آ رہے ہیں, محمد ندال, محمد علی وٹو صاحب, محمد اسحاق صاحب, ماشاء اللہ جی یہ اسحاق صاحب ہیں جنہوں نے سوال کیا تھا, اور یہ بورڈ بھی ماشاء اللہ ذمہ داری اٹھائی ہوئی تھی کہ میں روزانہ بورڈ خود صاف کروں. محمد معاذ, طاہر حسین صاحب, طلحہ جہانزیب, عثمان شوکت صاحب, نعمان شکور صاحب, عبید اللہ صاحب, قاضی حسین احمد صاحب, رمیز شیخ, سلمان وقار, سمر یوسف, شہاب اصغر, شہیر عمران, یہ سب سے نوجوان طالب علم, سہیل منیر صاحب, توصیف خان صاحب, یہ حمزہ خان کے والد صاحب ہیں جو توصیف خان صاحب, ماشاءاللہ باپ بیٹا دونوں نے کورس کیا. عثمان انور بھٹی صاحب, ولید شاہد, ظہور احمد ڈوگر صاحب, جی عبداللہ آن لائن اسٹوڈنٹ ہیں, عبد المنان, جی ابراہیم, ثاقب, اور یہ عامر جنہوں نے سب کی خدمت کی ہے جی ماشاءاللہ پورے 6 ہفتے, بڑے ریگولر رہے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے ماشاءاللہ. عامر کو استاد محترم کی طرف سے ایک ہدیہ گفٹ ہے ماشاءاللہ, اللہ قبول کرے. استاد محترم
یہ اسٹوڈنٹس کی طرف سے آپ کے لیے ایک ہدیہ ہے. ایسے